خواتین حضرات السلام علیکم، میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو فون ان شو ہیلو ڈی ڈی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون ان انٹریکٹیو شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمانوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان ہیں ڈاکٹر فہیم مسعودی، اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنسز، یونیورسٹی آف کشمیر۔ ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں سائبر کرائمز یا سائبر فراڈ جو کمپیوٹرز یا انٹرنیٹ کے ذریعے ہوتی ہے اس پر بات کریں گے۔ آج کے پروگرام میں آپ کو خاص دھیان دینا ہوگا کیونکہ آپ بھی اپنے سیل فونز پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور باقی لوگ بھی دفتروں میں جن کے پاس آج کل ڈیسک ٹاپ یا لیپ ٹاپس ہیں وہ بھی لگے ہوتے ہیں، اس لیے بہت خیال رکھیے کہ آج کا پروگرام آپ کے لیے بھی اور سب لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ فہیم صاحب، آپ کا خوش آمدید ہے پروگرام میں۔ السلام علیکم منظور صاحب، بہت بہت شکر گزار آپ کی اس دعوت کے لیے۔ فہیم صاحب، جیسے میں اپنے ناظرین سے ابھی کہہ رہا تھا کہ یہ جو انٹرنیٹ ہے جی اس نے ریولوشنائز کیا ہے دنیا کو۔ جی انٹرنیٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے، ہاؤ ڈو یو ایکسپلین انٹرنیٹ؟ ایک نیٹ ورک ہے جہاں پہ بہت سارے ڈیوائسز ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں جی، اور اس انٹر کنیکشن کے اوپر یہ آپس میں انفارمیشن شیئر کرتے ہیں۔ یہ شیئر کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، یہ کمیونیکیشن بیسڈ ہو سکتا ہے، یہ آڈیو ویژول فائلز ہو سکتی ہے، یہ جو ہے فونز کو سپورٹ کرتا ہے اور وائپ پروٹوکالز، یہ آپ کا جو ہے میسیجز کو سپورٹ کرتا ہے، یہ آپ کا جو ہے میڈیکل انٹرونشنز کو سپورٹ کرتا ہے آج کل کے زمانے میں۔ اینڈ ود دی ریپڈ گروتھ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ہو رہی ہے، تو میجورٹی آف دا پرابلمس کے ناؤ بھی جو آج کے زمانے میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ سالو ہوتی ہے انٹرنیٹ کے اوپر ہی۔ جو ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے، کانسیپٹ بہت پہلے ارلی 90s میں اسٹارٹ ہوا تھا، لیکن جو گروتھ اس نے لاسٹ ایک ڈیکیڈ میں دیکھی ہوئی وہ بہت ہی زیادہ ریپڈ ہے۔ یہ WWW ورلڈ وائڈ ویب اس لیے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ سارے کمپیوٹرز انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ جی، ایک پروٹوکال ہے جس کو ہم کہتے ہیں WWW، اور یہاں پہ جو ہے ایک میکانزم ہے جس سے ملٹیپل ڈیوائسز اکراس کنٹریز جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ فہیم صاحب، جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا انٹرنیٹ نے ریولوشنائز کر دیا پوری دنیا کو، پورے گلوب کو۔ پہلے کہہ رہے تھے اب از اے گلوبل ولیج ناؤ، تو مجھے لگتا ہے کوئی ڈسٹینس ہی نہیں رہی۔ اس کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں۔ جی بالکل۔ بیفور وی کم ٹو ڈس ایڈوانٹیج سائڈ آف اٹ، میں پہلے جانوں گا کہ آپ کے ایڈوانٹیج کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اور ہمیں بھی جانکاری دیں۔ اسٹارٹ جب یہ ارلی 90s میں ہوا تو اسینشلی کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوا تھا USA میں، وہاں پہ آرمی اور ڈیفنس پرپز کے لیے بنایا گیا تھا۔ جی، ود دا پیسیج آف ٹائم جو ہے یہ پبلک ڈومین میں چلا گیا، اب جس کو ہم نے کامنلی پھر انٹرنیٹ کہنا اسٹارٹ کیا۔ اٹ یوزڈ ٹو بی ARPANET۔ انٹرنیٹ کی گروتھ جو ہوئی وہ بہت زیادہ ہوئی، جو لیٹ 90s اور ارلی 2000s جو ہے وہاں سے اسٹارٹ ہوا اس کا گروتھ۔ جی، پرٹیکولرلی جو فیلڈ ہے وہ ایجوکیشن تھا، ڈیفنس سیکٹر تھا ہمارا، کمیونیکیشن سیکٹر تھا، آپ کا جو فارن ایکسچینج کا یہ تھا۔ تو یہاں پہ جو ہر کسی ایریا میں ہر کسی ڈپارٹمنٹ نے جو ہے اپلیکیشنز لے لی انٹرنیٹ کی اپنے یوز کے لیے۔ تو سبسیکوینٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ آلموسٹ ہر کوئی اپلیکیشن، ہر کوئی ڈپارٹمنٹ جو ہے ڈپینڈنٹ ہو گیا کسی نہ کسی طرح سے انٹرنیٹ کے اوپر۔ جی، جیسے آپ اگر میڈیکل انڈسٹری اپنی لے لی، آج کل کی جو میڈیکل انٹرونشنز ہوتی ہیں، سرجریز ہوتی ہے، ڈاکٹرز ایکچولی کہیں اور کسی اور ملک میں US میں بیٹھ کے سرجری جو انڈیا کے انڈیا میں کر رہا ہے۔ ایسے ہی آپ کا جو ہے کمیونیکیشن جو ہے وہ ریئل ٹائم ہو گیا، کمیونیکیشن لیگ نہیں رہا۔ آپ کا وہ جو چٹھیوں کا زمانہ تھا یا آپ کا جو ہے لیگ تھا کمیونیکیشن میں وہ نہیں ہے، اب ریئل ٹائم ہے۔ آپ نے جو ہے پورا کنٹرول، آپ کا ڈیفنس سیکٹر جو ہے وہ ریئل ٹائم ہے آج انٹرنیٹ کی وجہ سے ہی۔ آپ کی جو ہے کمیونیکیشنز کسی بھی طرح سے، چاہے پرسنل چاہے پروفیشنل کمیونیکیشنز جو ہے وہ آپ کی ہے ریئل ٹائم۔ آپ کا پورا ڈیٹا اب جو ہے دھیرے دھیرے مائگریٹ ہو رہا ہے، شفٹ ہو رہا ہے آن لائن پہ۔ جو آپ کا ٹریڈیشنل بک سسٹم تھا یا ٹریڈیشنل پیپر سسٹم تھا وہ دھیرے دھیرے جو ہے ختم ہو رہا ہے، اینڈ وی آر ایکچولی سینگ اے پیراڈائم شفٹ ٹورڈس انٹرنیٹ، جہاں پہ ڈیجیٹل فائلز ای فائلز کے لیے جو ہے پورا آپریشن اب ان کے اوپر چل رہا ہے۔ فہیم صاحب، یہ پہلے ہم کمپیوٹر کو یوز کرتے تھے فار لرننگ پرپزز ایز اے ٹول، جی، لیکن آج کی ڈیٹ میں جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ 2000 میں زیادہ گرو ہوا یہ فیلڈ، تو آج لگتا ہے کہ کمپیوٹر از رولنگ اس۔ تو ایسی سچویشن میں آپ کیا لگتا ہے کہ ہاؤ شوڈ پیپل فیس اٹ؟
دیکھیے سر، کمپیوٹر جو ہے جو انیشلی کانسیپٹ تھا وہ تھا کہ ایک کمپٹیشن بیسڈ مشین کریٹ کری جائے گی جو ہمارے کمپٹیشنس کریٹ کرے گا، لیکن وہ جو ہے دیٹس لائک ویری ویری ڈسٹنٹ پاسٹ. جیسا آپ نے کہا نا، خود فرمایا کہ بک ریڈنگ کا ہیبٹ ہی ختم ہو گیا. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک انیشل جو انوینشن تھا اس کا یہ تھا موڈس آپرینڈی کہ ہم نے جو ہے کمپٹیشنز اپنی ایزی کرنی ہے، لیکن وہ چیز جو ہے اب بہت پاسٹ بن چکا ہے. ابھی جتنا بھی آپ کا ہے آلموسٹ سب کچھ جو ہے ڈیجیٹائز ہو چکا ہے. جیسے آپ نے بک ریڈنگ کا ایک اچھا ایگزامپل دیا. وین آئی واز اے اسٹوڈنٹ، بی سی اے میں نے کیا ہوا ہے، ایم سی اے کیا ہوا ہے، تو ہمارے اندر ایک ہیبٹ انکلکولیٹ ہوا تھا بک ریڈنگ کا. وی یوز ٹو گو اینڈ اسٹڈی بکس. آج کل جو میرے خود کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ خود بک ریڈنگ نہیں کرتے ہیں. آج کل جو ہے ان کو چاہیے مٹیریل از ویری کرسپ. شارٹ ویڈیوز ہیں، 2 منٹ کی ویڈیوز ہیں. جیسے ہم یوٹیوب نے کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا شارٹس کا، فیس بک نے شارٹ ریلز کا، انسٹاگرام نے ریلز کا کانسیپٹ کیا. تو ڈیٹا جو انفارمیشن جو کنزیوم ہو رہی ہے وہ بہت بریف ہے، بہت شارٹ ڈیوریشن ہے اس کی، 1 منٹ کی یا 30 سیکنڈ کی ویڈیوز ہیں. اور یہ ریلز جو آپ گھنٹوں دیکھتے رہتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ کتنا ٹائم آپ کا چلا گیا ہے اس میں. جیسے ہمارا جو اسٹڈی اپروچ تھا، جیسے وی یوز ٹو گو فار دا بکس، ابھی کیا ہے لاسٹ منٹ پہ بچے یوٹیوب پہ جا کے کچھ اسٹڈی مٹیریل ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یا واچ کرتے ہیں اور اسی کو لے کے پریپریشن کر کے ایگزامز میں چلے جاتے ہیں. اچھا سر، جو انفارمیشن آتی ہے ہمیں انٹرنیٹ سے، کین وی ٹیک اٹ ایز اے 100% کریکٹ انفارمیشن یا فالس انفارمیشن بھی اس میں ہے؟ نہیں منظور صاحب، بیسیکلی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جہاں سے انفارمیشن آ رہی ہے اس کا سورس کیا ہے، اس سورس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے. جیسے مان لیجیے میں اپنی ایک ویب سائٹ کریٹ کروں اور اس ویب سائٹ پہ میں ایز اے ڈاکٹر سجیشنز دینا اسٹارٹ کروں کہ اگر آپ کے پاس یہ اور یہ سمٹم ہے تو آپ جو ہے میں خود کی ایک میڈیسن ریکمنڈ کر رہا ہوں. سر یہ ہے نا ون وے کمیونیکیشن. ایگزیکٹلی. تو اس میں تو آپ کسی سے کلیئرفیکیشن پوچھ نہیں سکتے. جیسے کلاس رومز میں ہمارے ٹائم میں ہم ٹیچر سے پوچھتے تھے، وہ 10 ایگزامپلز دیتا تھا. لیکن یہ انٹرنیٹ سے ون وے کمیونیکیشن ہے، جیسا اس نے کہا ویسا ہمیں ماننا پڑتا ہے. ہماری جو سائبر اسپیس ہے نا سر، یہ ان ریگولیٹڈ اسپیس ہے. یہاں پہ کوئی ریگولیشن نہیں ہے، یہاں پہ کوئی میجرس نہیں ہے کہ آپ نے جو یہ لکھا ہے یہ غلط لکھا ہوا ہے، اس کو ریٹرائٹ کریے. نہیں، یہاں پہ کہیں سے بھی کسی بھی سورس سے کوئی بھی انفارمیشن آ سکتی ہے. اور الگورتھم جو کرالنگ الگورتھمس ہوتے ہیں کہ کس طرح سے کون سی انفارمیشن آ جائے گی، جتنے نمبر آف ہٹس اس پہ زیادہ آ جائیں گی وہ انفارمیشن آپ کو زیادہ جلدی پہلے ملے گی. لیکن یہ ضروری نہیں ہے وہ انفارمیشن کریکٹ. نہیں، ابھی کسی میٹر پہ آپ ویکیپیڈیا پہ جائیے. جی، ویکیپیڈیا پہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اپنا لکھ سکتا ہے، لیکن ویکیپیڈیا پہ تو ہو سکتی ہے. نہیں، ویکیپیڈیا پہ ایٹ لیسٹ اوتھینٹیکیٹ ہوتی ہے وہ انفارمیشن. ویکیپیڈیا پہ اگر آپ کوئی بھی انفارمیشن اپلوڈ کری جاتی ہے اس کو جو ہے سبسٹینشیٹ کرنا ہے اس انفارمیشن کو. لیکن بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جن پہ یہ اوتھینٹیکیشن میکانزم نہیں ہے، جہاں پہ کوئی بھی جو ہے یوزر کسی بھی طرح کی انفارمیشن جو ہے اپلوڈ کر سکتا ہے. سر انٹرنیٹ نے میڈیکل پروفیشن کو ڈائگنوسٹکس کے معاملے میں بہت ریولیوشنائز کر دیا ہے. بالکل. لیکن آج کل لوگوں میں ایک پرابلم دکھنے میں، خاص طور سے ایجوکیٹڈ طبقے میں، لوگ اب گوگل ڈاکٹر بننے لگے. ٹرو. آپ کیا کہنا چاہیں گے ایسے لوگوں کے لیے؟ ایک چیز جو کسی بھی میڈیکل پروفیشنل کو یا کسی بھی فزیشین کو اریٹیٹ کرے گی وہ ہے گوگل ڈاکٹر. جی. جیسے مان لیجیے آپ ایک سمپل سا ایکسپیریمنٹ خود کے ساتھ کریے. آپ کوئی بھی رینڈملی 2 یا 3 سمٹم اٹھا کے دیکھ لیجیے. یو ول سی ایونچولی وہ سمٹم آپ کو کہیں نہ کہیں کینسر کی طرف لے کے جائے گا. اگر آپ کا نارمل ہیڈ ایک بھی ہے جی، یا اگر آپ کے نارمل بلیڈ ہو رہا ہے کسی جگہ پہ یا نارمل جو ہے کوئی ریش نکلا ہے، آپ میڈیسن جو پرسکرائب ہوتا ہے اس کو گوگل پہ دیکھ لیجئے. اس کے بینیفٹس تو ہیں کس چیز کے لیے، لیکن جب آپ اس کے سائیڈ افیکٹس پڑھتے ہیں تو آدمی ڈر جاتا ہے. کیونکہ وہاں پہ جو ہے اگین یہاں پہ بھی ایک رائیول کمپٹیشن ہے. تو کون کس کی اچھا ڈاکٹر سے کہیے آپ اس کے تو یہ سائیڈ افیکٹس میں نے دیکھے، وہ کہتا ہے کہاں سے پتہ لگا؟ جی. تو وہ کہتے ہیں گوگل سے دیکھا. کہا مہربانی. جیسے میں نے کہا کہ سب سے زیادہ اریٹیٹ اور کوئی چیز کرے گا ایک ڈاکٹر کو تو وہ ہے جو گوگل ریلیٹڈ انفارمیشن ہوتی ہے. جی. جو کہ آپ ریلائبل نہیں کنسیڈر کر سکتے ہیں. وی آر میڈیکل پروفیشنلز ہو ہیو انویسٹڈ بہت زیادہ ٹائم اس کام میں. ہمیں ان کا ایڈوائس لینا چاہیے ایز کمپیئر ٹو ایک گوگل سے لی ہوئی ایڈوائس. جی سر، سوشل آئسولیشن اس نے کی ہمیں، ڈس ایڈوانٹیجز کی طرف ہم آتے ہیں. باقی دنیا بھر کی پرابلمز ہیں جو اس کے انٹرنیٹ کے ساتھ ہمیں ٹائم ہمارا اس نے خراب کر دیا. سپورٹس کی طرف ہمارا دھیان نہیں، آؤٹ ڈورز ہماری چھین لی ہم سے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں جنرلی جو عام، باقی جو ہم سائبر کے کرائمز وغیرہ اس پر تو بعد میں جائیں گے، لیکن ڈس ایڈوانٹیجز پہ ہم جاننا چاہتے ہیں.
ایک سیڈنٹری لائف سٹائل جو ہے وہ انڈیوس ہوا ہے. سیڈنٹری لائف جیسے وین وی ویئر کڈس تو ہمیں بڑا ڈانٹ پڑتی تھی گھر پہ کہ آپ دن بھر باہر ہی رہتے ہو. آج کا پیرنٹ فورس کرتا ہے بچے کہ آپ باہر جاؤ, کیونکہ پورا دن کارنر میں جو ہے اپنا فون لے کے گیمز میں یا چیٹنگ میں یا سوشل میڈیا کے اوپر پورا دن آپ کو لگے رہتے ہیں. ایک سمپل سیناریو آپ لیجیے اپنے گھر کا, شام میں اگر آپ دیکھیں گے ایک گھر میں اگر 4 فیملی ممبرس ہیں تو 4 ڈفرنٹ کارنرز یا 4 روم میں, ہاں کوئی آپس میں بھی کوئی انٹریکشن نہیں. آپ لائک آج کل کے ٹائم میں جیسے شادیوں کا یہ ہے, آپ کسی بھی سوشل ایونٹ پہ جائیے, جی ایوری بڈی از بزی اپنے اپنے فون کے ساتھ. ایک بیسک جو انٹریکشن ہوتی تھی, جاننا ہوتا تھا, بزرگوں سے بات ہوتی, وہ نہیں رہا اب. جی تو ایک پورا جو ہے اس نے سیناریو چینج کر کے رکھا ہوا ہے انٹریکشن کو لے کے, ایکٹیویٹیز کو لے کے. جو گیمز مجھے باہر گراؤنڈ میں کھیلنی چاہتی وہ آج میں فون پہ کھیلتا ہوں, اپنے موبائل فون پہ کھیلتا ہوں. اور دین آن ٹاپ آف دیٹ جو ہے ایک بہت سارے کیس ایسے ہوئے جہاں پہ جو ہے لڑکے ڈپریشن میں چلے گئے یا گیمز کی اتنی لت لگ گئی کہ گیمز کھیلتے کھیلتے جو ہے اپنا ڈے ٹو ڈے ورک جو چھوڑ گئے, اپنی اسکولنگ چھوڑی ہوئی ہے, پیسے ڈالے ہوئے اس میں ٹو گیٹ بیٹر رینک. آج کے اخبار میں ایک خبر آئی ہے, میں آفتاب کی بات کرتا ہوں, آج کے اخبار میں اندر خبر چلی, چھتیس گڑھ میں کسی لڑکے کو پیرنٹس نے ڈانٹا کہ آپ گیمز مت کھیلو, جی جی اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو اس کے ساتھ, اس نے سوسائڈ کری. ہاں سر, وی ہیڈ اے سملر کیس کشمیر میں. ایک بچہ گیم کھیل رہا تھا اینڈ ہی واز اباؤٹ ٹو لوز, جب اس کو لگا میں ہار رہا ہوں, اس کا ہارٹ اٹیک, ہی سفرڈ ہارٹ اٹیک اینڈ ہی ڈائیڈ. سو دیٹ مینس وی آر لیونگ, جو بھی اس کے ساتھ کرتا ہے اس طرح کی چیزیں, وی آر لیونگ ان اے ورچوئل ورلڈ. دین ہم ریئل لائف ورلڈ میں تو جی ہی نہیں رہے. جی, ود دیز کانسیپٹ جو نئے میٹاورس جیسے کانسیپٹس آ گئے, ود انڈکشن آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جیسے کانسیپٹس آ گئے, اب جو ہے ایک فزیکل ہونا جو ہے وہ بحث ایک فار دا سیک آف آرگومنٹ ہے. آپ کی پوری لائف جو ہے, جیسے آج آپ بھی دیکھیے آپ کی ایجوکیشن آن لائن ہو چکی ہے موسٹ آف اٹ. آپ کا جو ٹرانزیکشنز ہے, فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہے, آپ کے ہیلتھ ریلیٹڈ جو ہے کنسلٹیشن ود یور ڈاکٹرس, آپ کی جو ٹریول بکنگ ہے, آپ جہاں پہ ٹریول کرتے ہیں, آپ کی سائٹ سینگ, ایوری تھنگ از ان سائبر ورلڈ. ہر کوئی چیز جو ہے, ہر کوئی انٹریکشن جو ہے اب اسی ورچوئل ورلڈ میں ہے. تو پرسنلی آپ کو کیا لگتا ہے ایز این ایکسپرٹ کی ہیومنس کے لیے تو یہ بہت ہر کسی, جیسے بھی کوئی بھی ٹیکنالوجی آپ دیکھ لیجئے رائٹ فرام لائک ارلیئر ایجز, ہر کسی ٹیکنالوجی کا یا ہر کسی جو نیا انٹروڈکشن کسی بھی چیز کا ہو, اس کے پازیٹیو سائڈس بھی ہیں اور نیگیٹو سائڈس بھی ہیں. یہ نیگیٹو تو آدمی کو کرپل کر رہا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ریگولیٹڈ یوز کریں ہم اپنے گھروں کے اندر. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ریگولیٹ اس کا یوز. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو چیکس اینڈ بیلنسز کہ کیا کس طرح کا یوز ہو رہا ہے, میرے گھر میں جو یوز ہو رہا ہے انٹرنیٹ وہ کس طرح سے یوز ہو رہا ہے. دیکھیے صاحب, میرے نظروں میں کچھ ایسے اسپورٹس گراؤنڈ ہیں جو میرے بچپن سے لے کے ابھی تک روز میں اس گراؤنڈ سے گزرتا ہوں. جی, پہلے اس میں بڑی ایکٹیویٹی ہوتی تھی, شام کو دنیا بھر کے بچے کھیلتے تھے, بڑے بھی کھیلتے تھے, نوجوان بھی. آج میں اس میں دیکھتا ہوں بالکل خالی ہے, اس میں کچھ بیڑیں ہوتی ہیں لوگوں کی. ٹرو دیٹ. وہ لوگ بچے جو ہے, نوجوان جو ہیں, وہ اپنے سیل فونز میں اس میں لگے ہوئے. وہاں پہ ایک طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی تھی, ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی تھی, پیپل یوز ٹو گیٹ ٹوگیدر اور کھیلتے تھے ساتھ میں. یہاں پہ آپ کو ان امیجنیبل ورلڈ میں لیا جاتا ہے, جہاں پہ آپ پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. تو اوبویسلی یہاں پہ جو ہے لیور ان کرنے کے لیے, اٹریکٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ چیزیں ہیں ایز کمپیئر ٹو یور نارمل گراؤنڈ. تو ایز اے پیرنٹ یا ایز اے جو بھی مینٹور, ایز اے گارجین, آپ کی ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کو ریگولیٹ کریں, اس چیز کے اوپر جو ہے ایک انٹرسٹ لے لے اور ایک اویئرنیس چلائے. سب سے بڑی پرابلم جو ہمارے یہاں پہ اس ٹائم ہے وہ اویئرنیس کی ہے. پورے آئسولیٹڈ ہے, ایک ڈسکنیکٹ ہے ایلڈرس کے بیچ میں اور جو نئی جنریشنز ہیں, کوٹ ان کوٹ جو ان کو ہم کہتے ہیں دی زینکس جنریشنز, تو ایک ڈسکنیکٹ ہے آپس میں. تو وی نیڈ ٹو ورک آن دیٹ. ادروائز سوشل میڈیا کا امپیکٹ کیا لگتا ہے آپ کو ہے آج کل ہمارے پاس, نوجوان کے پاس, سب کے پاس ہے, فیس بک ہے, لنکڈ ان ہے, انسٹاگرام ہے, ٹک ٹاک ہے. اس ساری چیزوں نے تو بالکل چینج ہی کر دیا سیناریو. منظور صاحب, اگر آپ کوئی بھی ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ, ابھی اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ رسکس ہیں ان کو چھوڑ کے میں بتا رہا ہوں, اگر آپ کوئی بھی ایک سوشل میڈیا یوزر سے بتائیں کہ آپ کے فرینڈ لسٹ کتنے ہیں, ہی ول سے کہ نارملی میرے 5000 فرینڈس ہیں, میرے 4000 فرینڈس ہیں. آپ ایکچوئل میں جانتے کتنوں کو ہیں, آپ 10 کو بھی نہیں جانتے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اچھا, یہ فرینڈ لسٹ کے بارے میں مجھے آپ سے سوال پوچھنا تھا بعد میں, لیکن ابھی پوچھتا ہوں. یہ بات چھڑی اب, یہ جو سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ مان لیجیے یا کسی پہ آپ کو فرینڈ ریکویسٹ آتی ہے, جی, شوڈ پیپل ایکسیپٹ اٹ, کیونکہ وہ اس کو جانتے نہیں ہیں.
ایگزیکٹلی یہاں پہ یہی ایشو پڑتا ہے کہ جتنے بھی میجر کرائمز ابھی سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہے ہیں وہ کوئی کرمنل ہو سکتا ہے. ایبسولوٹلی جتنے بھی میجر کرائمز سوشل میڈیا پہ ہو رہے ہیں ان کا بیسک ریزن یہی ہے کہ آپ کا انٹریکشن ایک ایسے انسان کے ساتھ ہے جن کو ہم نہیں جانتے. ہمارے کچھ ریسنٹلی ابھی میں 2024 کی بات کر رہا ہوں, ہمارے بہت ہی ڈسگریسفل ایونٹس ہوئے ہمارے یہاں ہمارے ویلی کے اوپر, اینڈ دا پرائمری ریزن فار دیٹ بینگ کہ سوشل میڈیا کی جو انٹریکشن تھی اسٹرینجرس کے ساتھ وہ پرائمرلی اس وجہ سے ہوئی. یہاں پہ بہت سارے جیسے سائبر اسٹاکنگ جیسے کانسیپٹس ہیں, یا جیسے سائبر بلینگ جیسے کانسیپٹس ہیں, یا جو کوئی بھی جو ہے جیسے فار ایگزامپل فار دا سیک آف آرگومنٹ میں نے اپنی 10 فوٹوگرافس جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دی. اب یہ 10 فوٹوگراف جو ہے 10 کروڑ لوگوں کو ایکسیسیبل ہیں, اور وہ میں سے کوئی بھی انسان کسی بھی طرح سے اس کو مس یوز کر سکتا ہے. اس فوٹوگراف کو ڈاؤن لوڈ کر کے مارفنگ کر کے کوئی بھی بیسک ایڈیٹنگ کر کے. آج کل اتنے اے آئی ایڈیٹنگ ٹولز ہیں, جیسے امیج کلوننگ ہوا ہے, وائس کلوننگ ہوا, تو کوئی بھی میجر اچھا اوپر سے جتنے بھی سائبر کرائم جیسے اب ابھی بات کرنے والے ہیں, جتنے بھی سائبر کرائمس ہیں ان کا بیسک جو موڈس آپرینڈی ہے وہ یہ ہے فیئر. تو اگر میں اپنے کسی بھی جاننے والی کی ایک امیج مارف کر کے اس میں کوئی نیوڈیٹی والا پارٹ ایڈ کر کے اس کو پریزنٹ کروں, تو ایک جو ہے ایک ٹیبو جو اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہے وہ ایک سوسائٹی کا بندہ تو ڈر جائے گا, اگلا بندہ بہت زیادہ ڈر جائے گا, اینڈ وہ ایکسٹریم میجرز لے سکتا ہے. اس میں ریزن یہ ہے کہ میں نے ایک پلیٹ فارم خود سے بنا کے دے دیا ان کو. جب میں نے ایک ان نون پلیٹ فارم پہ اپنی خود کی امیج وہاں پہ اپلوڈ کر کے ڈال دی, اور ان کو ایک اپرچونٹی کریٹ کر کے دی کہ آپ آئیے اور میرے ساتھ ایسا ایونٹ جو ہے آپ یو کین ایکچولی کریٹ سم تھنگ لائک دیٹ فار می. تو اٹ از ایڈوائزبل کہ آپ اس آدمی کی فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ ہی مت کیجیے جس کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں. آپ اپنے پروفائلس کو ریسٹرکٹ کر کے رکھیے, یعنی کہ خالی ان لوگوں کو الاؤ کریے اپنے پروفائل کو دیکھنا جن کو آپ خود ٹرسٹ کرتے ہو, جن کو آپ خود دیکھتے ہو. آپ نے فرینڈ لسٹ میں فرینڈ ریکویسٹ آئی, آپ نے ایکسیپٹ کیا اس کو, جی ناؤ ہی ہیز این ایکسیس. میں وہی کہہ رہا ہوں آٹومیٹکلی آپ کے پروفائل پہ اگر آپ کا پروفائل ریسٹرکٹ ہو جائے گا ٹوورڈز یور فرینڈس اونلی, اور فرینڈس آپ نے خود چوز کیے ہوئے کون میرے فرینڈ لسٹ میں رہے گا اور کون نہیں رہے گا, تو آٹومیٹکلی ایٹ لیسٹ وہاں پہ ایک ٹرسٹ ہے. تو اسی لیے ہے نا کہ جن کو آپ جانتے ہیں انہیں کو آپ ہی فرینڈ لسٹ میں رکھیں, کیونکہ نہیں تو اس میں جیسے آپ نے کہا کہ اس میں کچھ پورن وغیرہ ایڈ کرتے ہیں, جی کرتے ہیں پرابلم. اب فارن لیڈیز آج کل اس میں ہیں فیس بک پہ, جی ان کی ریکویسٹ آتی ہیں. پہلے آدمی کو یہ سوچنا چاہیے وائی شوڈ شی ریکویسٹ می, ایبسولوٹلی کیسے وہ میرے ساتھ دوستی کرنا چاہتی ہے. یہ جو ہے میجورٹی آف ٹائمز یو ول سی کہ جیسے اٹریکٹیو امیجز کی پروفائل پکچرز بنائی جاتی ہے, باقی چیز کچھ فیک پروفائل, یہ سب آلموسٹ 90% آف دیم آر ایکچولی فیک پروفائل. ٹھیک ہے, بہت زیادہ سوچ سمجھ کے جو ہے کسی بندے کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی جاتی ہیں. دیر از این اٹیک کامنلی کالڈ ایز نائجیرین اٹیک. اچھا, نائجیرین اٹیک جو ہے اس کا جو کام کرنے کا سٹائل ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے لیور ان کریں کسی بندے کو, جو ہے اچھی امیج دکھا کے یا اچھا کنورسیشن کر کے اس کو جو ہے آپ اپنی اس کو ٹریپ کریں, اینڈ دین ایک بار وہ ٹریپ ہوا تو وہاں پہ کچھ ایسا ایکسچینج آف انفارمیشن ہو جاتا ہے جس انفارمیشن کو یا جس امیج کو یا جس ویڈیو کو لیٹر آن آپ خود یوز کرتے ہیں اسی بندے کو بلیک میل کرنے کے لیے. اور اس کی لیول یہاں پہ ہو جاتے ہیں کہ وی ہیو سین ہنڈریڈس آف کیسز جہاں پہ جو ہے یہ لوگ نہیں دے پائے یہ پیسہ جن سے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے بلیک میلنگ کے تھرو, سیکسٹورشن کے تھرو, اینڈ دے اینڈیڈ اپ اپنی جو ہے جان لے کے سوسائڈ کر کے. بہت ہنڈریڈس آف کیسز ایسے ہمارے پاس جہاں پہ ایسے کیس ہو گئے کہ دے اینڈ اپ کمٹنگ سوسائڈ. تو آپ کی ایکسپرٹ ایڈوائس کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اس طرح کے ٹریپ میں پھنسنے والے, کیونکہ نوجوان ہے, کچا ذہن ہے. ایبسولوٹلی سب سے پہلے جو ہے آپ کو اگر سے فار ایگزامپل کوئی انفارمیشن شیئر کرنی ہے, پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے منظور صاحب کہ میں کس کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, یہ سب سے انٹیگرل پارٹ ہے اس میں. دوسری بات, میں کیا انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں. جیسے آپ نے اپنے 3 فوٹوگرافس اپلوڈ کیے, اپنی لوکیشن ڈال دی کہ میں کہاں پہ ہوں. جیسے آپ گلمرگ چلے گئے تو آپ نے بتا دیا کہ ہیونگ فن ود مائی فیملی ایٹ گلمرگ. تو ان وے آپ میسج دیتے ہو باہر کسی بندے کو کہ میرے گھر جاؤ, آرام سے بیٹھو, جو اٹھانا ہے اٹھاؤ, کیونکہ میں تو خود گلمرگ میں فن کر رہا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ. اپنی لوکیشن آتا ہے اس میں آج کل کے ایڈ لوکیشنز آپ انیبل کرتے ہو. اچھا, اگر مجھے یہ دکھانا بھی ہے کہ چلو میں گلمرگ یا دہلی ایئرپورٹ پہ ہوں یا فورن ٹریول کر رہا ہوں, تو شاید ایک امیج سے بھی وہ میسج چلی جائے گی. وائی ڈو آئی نیڈ کہ مجھے 50 امیج کیوں ڈالنے ہیں. اب جیسے میں نے اپنے خود کے 10 پوز یہاں پہ, جیسے آپ صاحب بیٹھے بات کر رہے ہیں, اب آپ ملٹیپل اینگل سے اگر میں آپ کی امیج لوں اور اپلوڈ کروں تو ایز اے میڈیا پرسن آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر ہے کہ میں اس کا ویڈیو کریٹ کر سکتا ہوں, اور اس ویڈیو میں جو فیشیل ایکسپریشن میں آپ کی یوز کر کے ڈاؤن ورڈ جتنی بھی باڈی ہوگی وہ کسی اور کی ریپلیس کر سکتا ہوں.
اب وہی ویڈیو آ کے اگر ہاں بیسک ٹیکنیکس ہے، اگر یہی ویڈیو اگر آپ کے پیرنٹس کے پاس چلا جائے گا، ان کو یہ بات نہیں سمجھ آ جائے کہ یہ ایک مافٹ ویڈیو، یہ ایک اے آئی کی مدد سے بنایا ہوا ویڈیو ہے، ان کو لگے گا نہیں یہ تو بالکل میری آنکھوں کے سامنے مجھے دکھ رہا ہے کہ آپ ایسا کام کر رہے ہو. جی. تو وہ جو ایک سوسائٹی کا ہمارا ایک اویئرنیس بھی نہیں ہے یہاں پہ. اچھا وہاں پہ کوئی ایسی گائیڈنس ہے، مینٹورشپ بھی نہیں ہے جو آپ کو ان حالات میں سنبھل پائے. تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا انفارمیشن میں ڈالوں، کس طرح کی انفارمیشن ڈالوں اور کن کے ساتھ میں انفارمیشن شیئر کروں. تو پرٹیکولرلی جو ہمارے انسٹاگرام کے یوزرس ہیں، پرٹیکولرلی جو ہمارے فیس بک کے یوزرس ہیں، اسنیپ چیٹ کے جو یوزرس ہیں، اور بہت یہ ایک بات منظور صاحب بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ سمجھنا کہ آپ جو بھی انفارمیشن اپنا شیئر کرتے ہو، جو بھی فوٹوگراف آپ کسی کے ساتھ اپنا شیئر کرتے ہو، اٹ ول آلویز ریمین دیئر. یہ ہمیشہ انٹرنیٹ پہ رہے گا، انٹرنیٹ سے غائب نہیں ہوتی کوئی چیز. ایون اف یو ڈیلیٹ. اچھا دیر آر ٹو مینی میکانزمز اس کو ریکور کرنے. یہ انفارمیشن ایک بار آپ نے شیئر کری، یہ وہاں پہ ہے. سو نیکسٹ ٹائم آپ کوئی بھی انفارمیشن یا کوئی بھی امیج اپنا کسی بھی چیٹ میں بھیجنے کے سے پہلے 10 بار یہ بات سوچ لیں کہ مجھے کس طرح کی انفارمیشن یا کس طرح کی امیج یا کس طرح کا ویڈیو شیئر کر رہا ہوں یا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. جی. تو دس از واٹ آئی ول ایڈوائز یور یوزرس کہ بہت زیادہ پریکاشنز لینی ہے اپنے سوشل میڈیا یوز میں. دین تو صرف کمنٹس کے چکر میں آپ اپنی فوٹوگرافس دیتے ہیں تو یہ ایک پوری سر سائیکالوجیکل گیم ہے. جی. آپ جو ہے آؤٹ آف دا وے جاتے ہیں. جیسے بہت زیادہ ایسے ایونٹس دیکھے جیسے ریل کی پٹری پہ چڑھ کے فوٹوگراف اٹھانا، ٹو شو آپ کی نا ایک امیج کریٹ کرنا کہ میں بڑا بریو ہوں. جی. ریلز بنانے کے چکر میں ایکسیڈنٹ ہو گئے کئی لوگوں. یو گاٹ ہٹ بائی ٹرینز. اوپر بڑی بڑی فلور سے جو ہے جمپ کرنا. ایٹ دا اینڈ آف ڈے آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہو؟ اسے کچھ ویوز، کچھ لائکس، کچھ کمنٹس. تو از اٹ ورتھ اٹ؟ یہ بات نہیں کہ دس از واٹ وی نیڈ ٹو انٹروسپیکٹ کہ کیا یہ ورتھ ہے اپنی آپ کو رسک کرنا، اپنی فیملی کو رسک کرنا جسٹ فار دا سیک آف کچھ کمنٹس یا کسی گروپ میں. یا اسی طرح سے جو سائبر بلنگ کے کانسیپٹس ہیں، ہماری اپنی فیملی میں جو فیملی گروپس ہوتے ہیں، فرینڈس کے گروپس ہوتے ہیں، وہاں پہ کسی ایک ممبر کو، کسی ایک فیملی کے ممبر کو یا کسی ایک کلاس میٹ کو ہم ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں بار 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 بار. کیا آپ نے دیکھا اس نے کیا پہنا تھا؟ آپ نے دیکھا کہ آج 10th کا رزلٹ آیا، صرف اس بچے کا رزلٹ اچھا نہیں ہے. بلنگ کرتے ہیں. ایک بلنگ ہوتی ہے، ایک کانسٹنٹ بلنگ ہوتی ہے. اور کبھی کبھی آپ یہ سمجھو کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. بٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ ٹراماٹائز کرو ایک دوسرے آدمی کو. اس حد تک آپ ٹراماٹائز کرتے ہو کہ وہ 10 بار سوچے گا کہ جب اس کی واٹس ایپ فون پہ واٹس ایپ نوٹیفکیشن کی ساؤنڈ آئے گی، وہ 10 بار اس کو یہ پریشان ہوتی ہے کہ کھولوں کہ نہیں کھولوں. اگر کھولوں گا تو ہو سکتا ہے میرے بارے میں ہی بات کر رہے ہوں گے یہ لوگ. تو آپ جس طرح سے ٹراماٹائز کر رہے کسی بندے کو، تو آپ کو یہ سمجھنا ہے جیسے ہماری کوئی بہن ہے یا ہمارا کوئی بھائی ہے، یہ کہیں پہ جو ہی یہ کوئی ایکشن کرتا ہے، سے فار ایگزامپل یہ مارننگ میں اپنے اسکول یا کالج کے نکلتا ہے، تو امیجیٹلی آپ کو کمنٹ آتا ہے کہ یو لک گڈ ان دس ڈریس. تو وہ اس بات کو لے کے پریشان ہوتا ہے یا ہوتی ہے کہ ابھی تو میں گھر سے نکلا ہی نہیں یا نکلی نہیں. اس کو کہاں پتا چلا؟ کہاں سے؟ دیٹ مینس یہ کہیں نہ کہیں سے مجھے اوپر سے دیکھ رہا ہے. ٹرو. جیسے آپ کلاس میں نہیں ہیں تو اس لائک کہ آپ آج یونیورسٹی میں کیوں نہیں تھے، آج آپ کالج میں کیوں نہیں آئے تھے. تو ایسے اسٹوڈنٹ کے اوپر یا ایسے کسی بھی بندے کے جو ورکنگ امپلائی ہوگا یا کوئی بھی بندہ ہوگا، اس کے اوپر ایک کانسٹنٹ کہیں نہ کہیں بیک آف دا مائنڈ یہ رہتا ہے کہ دیر از سمبڈی آؤٹ دیئر جو مجھے کانسٹنٹلی دیکھ رہا ہے، جس کو ہم کامنلی اپنی اس لینگویج میں بولتے ہیں سائبر اسٹاک کرنا. یہ اسٹاکنگ جو یہ کرائمز ہے، یہ آپ کو سمجھنا ہے. آپ کو یہ لگتا ہے چلو اٹس فار دا سیک آف فن، میں نا ایوی کر رہا ہوں، ہنستے ہنستے کر رہا ہوں. آپ کو یہ دیکھنا ہے اس کے ریپرکشنز کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہے اس انسان کے اوپر جس کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہو. تو دیز آر ویری امپورٹنٹ کرائمز، بیسک کرائمز جن کے بہت ہی ڈیڈلی کانسیکوینس ہوتے ہیں، لیکن فار دا سیک آف فن یا چلو اس کو چڑھاتے ہیں یا اس میں گروپ میں اس کو تنگ کرتے ہیں، اس وجہ سے جو ہم کرتے ہیں. لیکن اس کے اگر آپ کانسیکوینس دیکھیں تو بہت سارے سیوسائڈل کیسز ہیں ہمارے جو انہی دو وجہ سے آئے، یا تو سائبر اسٹاکنگ کی وجہ سے آئے یا سائبر بلنگ کی وجہ سے آئے. سر آج کل ہماری زندگی جو ہے سب کی اٹس بیکم آن لائن ناؤ. جی. آپ کی بلنگ آن لائن ہے، آپ کی بینکنگ آن لائن ہے، آپ کی سیلریز آن لائن آتی ہے. ایوری تھنگ از بیکم، آپ کو بجلی فیس کی بل بھرنی ہے آن لائن. تو اس آن لائن میں خطرہ کیا ہے؟ کیا آر یو سیف؟ اٹ ڈپینڈس اپون آپ کا یوزیج کیسا ہے، آپ کی اویئرنیس کیسی ہے. دیکھیے سسٹم جو ہے، سسٹم ان اٹس اون پلیس از لائک از اے ویری روبسٹ سسٹم. یہ بہت ہی ہے، تو آسانی تو بہت ہے.
فیسلٹی یہ زبردست ہے, ایک سیکیور سسٹم بھی ہے, اٹس اے ویری سیکیور سسٹم. ٹرو. اس میں خالی ایک جو ویک لنک ہے, ایک جو اس میں جو ایک یہ ہے کمزوری ہے, وہ ہے اس کا یوزر خود جو اس کو چلا رہا ہے. صرف ایگزامپل, میں کوئی بھی یو پی آئی بیسڈ ایپ چلا رہا ہوں, اچھے الگورتھمز, اچھے انکرپشن الگورتھمز جو ہیں یہ لوگ یوز کرتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے جب میں خود ہی میرا جو او ٹی پی ہے وہ شیئر کرتا ہوں کسی اور کے ساتھ, تو اس میں جو کمزوری آ رہی ہے وہ یوزر کی طرف سے آ رہی ہے, نہ کہ سسٹم کی طرف سے. ہو سکتا ہے بہت ریئرلی کبھی جو ہے سسٹمز لیپس کر جاتے ہیں یا سسٹم جو ہے بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں, لیکن وہ بہت کم ایسی فریکوینسی ہے. موسٹ آف دا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فائنینشیل فراڈس ہوتی ہے, فائنینشیل اسکیمس ہوتے ہیں, یہ یوزرس ہیں جو ریسپانسبل ہیں ان اسکیمس کے لیے, نہ کہ ایپس, نہ کہ سسٹم, نہ کہ جیسے آپ کی سیلری آتی ہے, انٹرنیٹ بینکنگ ہے, یہ ریسپانسبل نہیں ہے. ریسپانسبل مور آفن دین ناٹ از دا یوزر. میں آپ کو ایک سمپل ایگزامپل دیتا ہوں او ٹی پیز کی. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ او ٹی پی ہوتا کیا, جسے ہم کہتے ہیں یوزلی ون ٹائم پاس ورڈ. ہوتا کیا ہے, جب آپ کے فون پہ منظور صاحب ایک او ٹی پی آتا ہے, دیٹ مینس آپ کو ایک بینک اپنا پوچھتا ہے کہ آپ جو ہے یہ آپ کے اکاؤنٹ سے اتنا پیسہ 10,000 روپے کٹ رہے ہیں, آپ اس کو آتھرائز کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو. دیٹس واٹ او ٹی پی مینس. میرے لیے او ٹی پی دینا بڑا ایزی ہے. کوئی بھی مجھے آگے سے فون کرتا ہے, اچھا سر بتائیے اپنا او ٹی پی بتائیے سر, ٹھیک ہے لکھیے 1 2 3 4 5. میں تو خود ہی آتھرائز کیا نا ان کو, آپ آئیے اور میرے سے فراڈ کمٹ کریے. آپ کو بینکس بار بار کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی بھی کال آ جائے گی, کبھی بھی ہم آپ کو کریڈینشیلز نہیں مانگیں گے. آپ کو جو ہے بیسک فراڈ جو ہوتے ہیں کے وائی سی ایسوسیشن کے نام پہ, کریڈٹ کارڈ بند ہونے کے نام پہ, اب جی آپ کے ڈیبٹ کارڈ بند ہونے کی, تو کبھی بھی جو ہے بینک آپ کو ڈائریکٹ, آپ کا اے ٹی ایم کارڈ بند ہونے والا ہے, ہاں آپ کا سم کارڈ بند ہونے والا ہے, آپ ہمیں او ٹی پی. میں آپ کو ایک سمپل بیسک کرائم بتاؤں گا جو آج کل بڑا ٹرینڈنگ ہے, پرٹیکولرلی ہمارے اس ریجن میں. یوزلی آپ کو ایک کال آ جاتا ہے منظور صاحب کہ ہم جو ہے فلانی ڈیلیوری سروس سے سر کال کریں, آپ کا جو ہے اپنے پروڈکٹ کیا تھا آرڈر آن لائن, وہ آ گیا. تو اوبویسلی پہلا آپ کا یہ کنسرن رہتا ہے کہ میں نے تو ایسا کوئی پروڈکٹ آرڈر کیا ہی نہیں. بالکل. تو ہو سکتا ہے میری فیملی نے کیا ہو. آپ کنفرم کرتے اپنے فیملی کے ساتھ بھی, تو وہ بھی بتاتے نہیں ہمارا ایسا کوئی آرڈر نہیں ہے. تو یوزلی یو کال دیٹ ڈیلیوری بوائے کہ نہیں ہمارا آرڈر نہیں ہے. آپ جو ہے وہاں سے جو ہے یہ آپریشن جو ہے یہ اسکیم سٹارٹ ہوتا ہے. یہ آپ کو بڑے غصے سے بات کریں گے, ایک تو سر آپ پہلے آرڈر کرتے ہیں پھر ریسیو نہیں کرتے, ہمیں پرابلم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے اس کو کینسل کریے آرڈر. اب جو آرڈر آپ نے پلیس کبھی کیا ہی نہیں اس کو آپ کینسل کیسے کریے. ٹرو رائٹ. تو ان دیٹ کیس امپورٹنٹ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. ہاں اٹ ہیز ہیپنڈ ود می آلسو ویری ویری فریکوینٹلی. جیسے میں اپنی یونیورسٹی کی بات بتاؤں گا, ہمارے جتنے بھی پارسلز آتے ہیں وہ باہر کے گیٹ پہ آتے ہیں, اندر نہیں الاؤ کرتے ہم ان کو. تو یوزلی ہمیں کال کرتے ہیں سر باہر آپ کا پارسل آیا, آپ آ کے کلیکٹ کریے. اب جب میں نے آرڈر ہی نہیں کرا ایک پارسل تو میں کہتا ہوں کہ کینسل کس چیز کو کرنا ہے. سر ٹھیک ہے آپ کو یہ او ٹی پی ایک آئے گا کمپنی کی طرف سے, او ٹی پی ہمیں بتا دیجیے ہم کینسل کریں گے, ادروائز ہمیں ہمارے نام پہ ہی چڑھے گا. تو آپ کو اب تک اتنا اریٹیٹ کیا ہوا ہے لوگوں نے, یو جسٹ وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ, چلو مجھے چھوڑ میری جان چھوڑو, ٹھیک ہے. تو یہ لوگ خود او ٹی پی بھیجیں گے آپ کو, رائٹ. تو وہ او ٹی پی آپ دے دیتے ہیں. تو اوتھینٹیکیٹ آپ ٹرانزیکشن خود کریں کہ چلیے آپ میرے نام پہ جو ٹرانزیکشن کر لیے. اگر آپ نے آرڈر نہیں کیا تو کہیے میں نے آرڈر نہیں کیا, تو او ٹی پی دینے کی بات ہی نہیں ہے. یا او ٹی پی کس نمبر سے آیا وہ دیکھ لیں پہلے, پراپرلی یہ دیکھ لیں. تو جتنی بھی غلطیاں ہو رہی ہیں یہاں پہ وہ یوزر سائڈ سے ہو رہی ہے, یوزر فرنٹ پہ ہو رہی ہے. اسی لیے میں بار بار یہ جو ہے اسٹریس کر رہا ہوں اس چیز کے اوپر کہ ہمیں یوزر کو اویئر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یوزر کو سمجھانا ہے کہ اس کے پروز کیا ہیں, اس کے کونس کے, اس کے اچھے سائڈ کیا ہے اس چیز کے, اور غلط اس کے استعمال کہاں پہ ہو سکتے ہیں. بیچ میں اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ کسی کے بینک سے پیسہ چلا گیا, جی, سائفننگ آف منی فرام یور اکاؤنٹ. یہ کیسے پاسبل ہے, یہ کیسے ہوتا ہے؟ اگین دو چیزیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کی انٹرونشن کے بغیر یہ پیسہ ٹرانسفر ہوا, اگر آپ نے کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی, کوئی بھی ایسا او ٹی پی, کوئی بھی ایسا بٹن پریس نہیں کیا, کوئی بھی ایسی لنک کلک نہیں کری ہے, تو آپ کا جو پیسہ ہے یو آر بیسیکلی وہاں پہ جو ہے آپ کا آر بی آئی آپ کی ذمہ داری لے لے گا اور آپ کو وہ پیسہ ریفنڈ کرے گا. یہ جو لنک آتا ہے نا میسیجز میں, جی, آپ کے میسیجز میں کہ آپ اس لنک کو کلک کیجیے, جی, تو کافی سارے لوگ اس پہ خبردار ہو گئے ہیں, وہ نہیں کرتے لنکس کلک کرتے ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے, یہ ہمارا ہے ہی نہیں, اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو می. لیکن یہ لنک کلک کرنے سے ہاؤ ڈو یو گیٹ کنیکٹڈ ٹو دیم, یا یور اکاؤنٹس گیٹ کنیکٹڈ ٹو دیم؟ کامنلی جو ہے ان کو فشنگ اٹیکس بولتے ہیں ہم. جی, فشنگ اٹیکس جو ہے ملٹیپل طریقوں سے ہوتی ہے. اس کے جیسے بیسک کچھ طریقے, جیسے فشنگ ہو گئی,
یہ فشنگ وہ تو نہیں کہ مچھلی پکڑنا، یہ بھی اس کو جی بالکل نام وہیں سے لیا گیا، اسپیلنگ ڈفرینٹ ہے، وہاں پہ ہم ایف یوز کرتے ہیں، یہاں پہ پی ایچ یوز کرتے ہیں، کانسیپٹ وہیں سے لیا گیا. یہ اس میں 3 کانسیپٹس ہیں منظور صاحب، ایک ہے فشنگ، ایک ہے اسپیئرنگ، ایک ہے ویلنگ. جی فشنگ جو ہے یہ ایک بڑا جنرک ہوتا ہے، جیسے آپ یہ 1000 لوگوں کو یہ میل بھیجتے ہو، ایس ایم ایس بھیجتے ہو ود دا ہوپ کہ کوئی نہ کوئی ریپلائی کرے کہ پھنس جائے گا. تو آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہو نارمل فشنگ کے ساتھ کہ آپ نے نیٹ ڈال دیا ود دا ہوپ کہ کوئی نہ کوئی اس میں آ جائے گی. دوسرا ہوتا ہے اس میں اسپیئرنگ، جیسے ہمارے کامن فشنگ ٹیکنیک ہوتی ہے وہ بالا لگانے کا، تو اس کو جو ہے یہاں پہ ہم بولتے ہیں اسپیئر یوز کرنا ہے، اسپیئرنگ بولتے ہیں. یہاں پہ اسپیئرنگ اٹیک میں منظور صاحب کے متعلق بہت زیادہ انفارمیشن اسٹڈی کرتا ہوں. منظور صاحب کی جاب پروفائل کیا ہے، منظور صاحب کے بینک اکاؤنٹس کہاں پہ ہے، منظور صاحب کی جو ہے فیملی کہاں پہ. دین اس کے بعد آپ کو کال جاتی ہے، سر آپ کا یہ والا اکاؤنٹ ہے اس والے بینک میں، آپ کا آدھار نمبر یہ ہے، آپ کا سر اکاؤنٹ میں پرابلم آ رہی ہے ہمیں. یہ زیادہ انفارمیشن سے آپ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہو میرے اوپر، نہیں ان کو تو سب میرے بارے میں پتا ہے تو یہ جینوئن بندہ ہے. تو ان کو بولتے ہیں اسپیئرنگ کرنا، اسپیئر اٹیک کرنا. ایک ہے جیسے کوئی ہائی پروفائل ہے، کوئی منسٹر لیول ہے، کوئی وائس چانسلر ٹائپ آفیسر ہے، کوئی ہائی رینک آفیسر ہے، وہاں پہ اگر آپ ایسے بندے کی انفارمیشن لیتے ہو تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو بیٹر ریٹرنز وہاں سے. تو وہاں پہ آپ اتنا زیادہ ٹائم بھی انویسٹ کرتے ہیں ان کو اسٹڈی کرنے میں، ان کی ہر چیز کے بارے میں. تو اس کو بولتے ہیں ویلنگ، جیسے ایز ان کی بڑی والی مچھلی لینا، تو اس کو بولتے ہیں ویلنگ کرنا. تو آل آف دیز آر بیسکلی ڈفرنٹ میتھڈس کہ آپ جو ہے کسی طرح سے کسی آگے والے بندے کو کیسے پھانسے اور ان سے جو ہے نہیں. یہ جو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ہمیں یہ نمبر بھی پتا ہے، یہ نمبر بھی پتا ہے، اکاؤنٹ نمبر بھی پتا ہے. جی تو ہاؤ ڈو دے مینیج اٹ؟ اس میں از اے نیکسس بیسکلی ایٹ دا اینڈ آف ڈے. دیکھیے جیسے آپ نے اپنی انفارمیشن ڈال دی، آپ نے بہت زیادہ انفارمیشن اپنی آن لائن بہت جگہوں پہ دی ہوگی، آپ کو خود نہیں پتا ہوگا آپ نے کہاں پہ خود کو آدھار ہر جگہ آدھار آپ کو ہر جگہ دینا، آپ کو پین کارڈ آپ کا ہر جگہ مانگتے ہیں. جیسے ایک ریسنٹلی ایک بہت بڑی ایئر لائن ہے، انڈین ایئر لائن ہے، ان کا بہت بڑا ایک جو ہے ڈیٹا لیک ہوا. اب جتنے بھی لوگوں نے، بہت سارے ہزاروں لوگوں نے بکنگ کی تھی اس ایئر لائن کے ساتھ، ان کا ڈیٹا پبلک ہو گیا. ایسی انفارمیشن جو ہے بہت آسانی سے بیچے جاتے ہیں ڈارک ویب کے اوپر، جو ہے یہ انفارمیشن آرام سے بیچی اور خریدی جاتی ہے. تو یہ انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے. جیسے آپ کے اگر آپ کو یاد ہو جب ارلیئر سٹیج میں موبائل فونز کا یہاں پہ استعمال ہوا تو بہت ڈیٹا لیک ہوا تھا انیشلی کہ کس کا نمبر کیا ہے، ہزاروں ایکسل فائلز لیک ہوئی تھی. تو انفارمیشن اویلیبل ہے، جیسے میں نے کہا اگر ونس اٹس اویلیبل دیئر آپ سمجھ لیجیے ڈیلیٹ نہیں ہو پائے گا، یہ رہے گا. اب اس کو نکالنے کے ڈفرنٹ طریقے ہیں، انہی طریقوں سے جو ہے. تو پھر آدمی اپنا اکاؤنٹ کیسے سیو کرے آپ کے اکاؤنٹ سے تاکہ بریچ نہ ہو؟ آپ کے اکاؤنٹ سے تب تک ٹرانزیکشن نہیں ہو جائے گی جب تک آپ اس کو الاؤ نہیں کریں گے. اٹس لائک ایز سمپل ایز دیٹ. جیسے وہاں سے پھر او ٹی پی آتا ہے، جیسے آپ کو کال آئے گا، آپ کو کال پہ بتائیں گے آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہے، آپ یہ والا نمبر ڈائل کریں، 9 پریس کریں، 8 پریس کریں. یہ 8 یا 9 پریس کرنا مینس کہ آپ آتھرائز کر رہے ہو کہ چلیے یہ ٹرانزیکشن کریں. اٹس ناٹ اونلی او ٹی پی ایوری سنگل ٹائم. اچھا. جیسے کال آئی کہ آپ نے یہ کال ریسیو کیا اور اس کال ریسیو کرنے میں آپ کو بتایا کہ سر ہمارے ایگزیکٹو سے بات کرنے کے لیے آپ 9 پریس کریے. آپ نے 9 پریس کرا، یہ آتھرائزیشن ہوتی ہے کہ آپ ٹرانزیکشن پرفارم کر سکتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو آتھورائز نہیں کرنا. آپ کو جیسے بھی کوئی ان نون کال آ گئی، پہلی بات یہ ہے کہ بینک ریلیٹڈ جو بھی کام ہوگا وہ آپ کو فون کے اوپر نہیں ہو سکتا ہے، وہ آپ کو جو ہے کال کے اوپر نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو پراپر بینک انسٹرکشنز ہیں. آپ بینک جائیے، اپنے بینک ایگزیکیوٹو سے بات کریں، اپنے برانچ مینیجر سے بات کریں، وہاں پہ ایگزیکیوٹو یہ سب پروسیسز بینک پلیز اپنا ایف آئی آر آن لائن نہیں کرتی ہے. لیکن آج کل آپ بہت زیادہ کالز دیکھتے ہو کہ ہم فلانی پولیس اسٹیشن سے بول رہے ہیں، ہم فلانی آئی بی ایجنسی سے بول رہے ہیں، آپ کے خلاف میں یہ شکایت ہے، آپ کو اریسٹ کرنے والے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے جب یہ آپ کا پہلا الارم ہے کہ یہ جو ہے کچھ فراڈ ہو رہی ہے. یہ کوئی نیا سلسلہ نکلا ہے جو آپ کہہ رہے تھے، ڈیجیٹل اریسٹ. ڈیجیٹل اریسٹ جی بہت زیادہ ٹرینڈنگ ہے اس ٹائم، پچھلے 6 مہینوں سے بہت زیادہ ٹرینڈنگ ہے. انفیکٹ ہمارا آئی تھنک لاسٹ مہینے ایک بہت بڑا کیس ہوا تھا. انفوسس کے ایک امپلائی تھے جن کا 1.43 کروڑ لیا گیا. ایک اور گڑگاؤں میں ایکس آرمی میجر جنرل آرمی تھے، 74 lakhs ہی واز ڈیوپڈ. یہاں پہ منظور صاحب یہ بہت زیادہ ٹرینڈنگ ہے. یہی ڈرا کے بہت زیادہ ڈرا کے جیسے ایک کال آ جائے گی آپ کے پاس میں اور آپ کو کال میں بات آپ کو ود نیم ایڈریس کریں گے آپ کو کہ منظور صاحب آپ کا جو ہے ایک پارسل جو ہے ہمارے یہاں اس ٹائم کسٹمز پہ ہے، اس میں ہمیں یہ چیز آپ کی آدھار ڈیٹیلز میں آپ کی ہیں اور یہ جو ہے فار ایگزامپل کہیں ایران یا افغانستان جا رہا ہے، اس میں ہمیں فیک پاسپورٹس ملے ہیں اور اس میں جو ہمیں کچھ ڈرگ ریلیٹڈ سبسٹنسز ملی ہوئی ہے اور اس میں کچھ اور کانٹینٹ ملا ہے. جی
تو آپ کو جو ہے آپ اپنا ویڈیو کیمرہ آن کریں, آپ جو ہے کسٹڈی میں ہیں. پھر آپ کو پراپر کہا جائے گا کہ آپ کے نام کی جو وارنٹ ہے, آپ کو لنک بھیجی جائے گی, وہ بالکل سپریم کورٹ جیسی جو ہے اسی ٹائپ کی ویب سائٹ بنائی گئی ہوگی. آپ کو کہا جائے گا آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں, یہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ ہے, یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کریے, آپ کے نام کا وارنٹ ہے ہمارے پاس, تو آپ کو ڈیجیٹلی اریسٹ کیا گیا ہے. آپ کی جو ہے انٹروگیشن کے لیے دہلی سے ایک ٹیم آ رہی ہے, تو ایک زوم کال یا کوئی ویڈیو کال, میٹ کال چلے گی. دہلی سے لوگ جوائن کریں گے, ممبئی سے لوگ جوائن کریں گے, خود کو انٹروڈیوس کریں گے ایز CBI آفیسر یا پولیس آفیسر یا جو ہے اسپیشل سروس آفیسر. پراپر فوٹوگرافس لگا کے ہوں گے, بیچ نمبرز ہوں گے پراپر, اور آپ کو ایک ایسا ایلوژن دیا جائے گا کہ آپ جو ہے ڈیجیٹلی انڈر اریسٹ ہے. آپ کو یہ بتایا جائے گا آپ اپنا فون سرنڈر کریں, سائڈ میں رکھیں, آپ کسی سے کوئی بات نہیں کریں گے. تو اگلے جیسے ان کیس میں جو میں آپ کے ساتھ کیس ڈسکس کر رہا ہوں, 4 5 6 دن لوگوں کو بند رکھا گیا ہے ایک کمرے میں, ان کو کسی کے ساتھ کوئی بھی انٹریکشن کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. اینڈ فائنلی آپ کو بہت زیادہ انٹروگیٹ کرتے ہیں کہ آپ کی کن کے ساتھ لنکس ہے, کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, کیوں آپ ڈرگس کا کام کرتے ہیں. جتنا ہی آپ کو بہت زیادہ پریشرائز کرتے ہیں, بہت زیادہ آپ کو جو ہے فائنلی دے کم ٹو دا منی, یہ کم کرتے ہیں آپ کو اس پریشر میں. اینڈ فائنلی دیسی کہ نہیں, ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ کو جو ہے غلطی سے پھنسایا گیا ہے, آپ کی جو ہے آدھار کارڈ آپ کا یوز ہوا ہے. دس از واٹ وی بلیو. آپ خود تو نہیں کر رہے ہو کرمنل, لیکن کوئی آپ کا یوز کر رہا ہے, تو وی وانٹ کہ کورٹ میں نہ چلا جائے, آپ کو اریسٹ نہ کیا جائے, تو لیٹ سیٹل اٹ آؤٹ سائڈ. تو سیٹل کرنے میں جو ہے یہ آپ کو بہت زیادہ رقم جو ہے آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو بہت زیادہ ٹرینڈنگ ہے. اگر کوئی بھی آپ کو کلیم کرتا ہے فون کے اوپر یا ویڈیو کالز کے اوپر کہ میں کسی آفیسر, کوئی بھی FIR آن لائن نہیں ہوتا ہے, جی جی جی, تو کوئی بھی اریسٹ آن لائن نہیں ہوتا. تو اگر آپ کے ساتھ, آپ کے آڈینس کے ساتھ کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, امیجیٹلی اس کو کال کو کٹ کریے. کسی بھی سائبر کرائم کا منظر صرف 2 چیزیں ہیں, یا تو اس میں گریڈ ہوتی ہے یا اس میں فیئر ہوتا ہے. جی. جیسے 1 لاکھ کی بائک ہے, آپ کو 20,000 میں کوئی دے رہا ہے. میں آپ کو ایک کامن سمپل ایگزامپل دوں گا. آج کل بہت زیادہ مارکیٹنگ ہو رہی ہے فیس بک کے اوپر, فیس بک کے اوپر, انسٹاگرام کے اوپر. جی جی, لوگ بہت زیادہ جو ہے بائنگ وہاں پہ ہوتی ہے. جی جی, یہ ای کامرس ویب سائٹس نہیں ہے. آپ کو جو ہے بہت اچھا ایک سوٹ 10,000 کا یا 20,000 کا سوٹ دکھایا جاتا ہے کہ یہ اچھے برانڈ کا سوٹ ہے, 1,000 روپے میں دیں گے, 1,000 روپے میں دیں گے. جی, ہوتا ہے. تو وہ جو گریڈ والا پارٹ ہے وہ یہاں پہ آ جاتا ہے. تو آپ کو ملتا ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے بھیج دیں گے آپ کو اس کے اگینسٹ. اب جن کو آپ نے آرڈر کیا, آپ ان کو جانتے نہیں ہو, ان کی کوئی شاپ نہیں ہے, ان کا کوئی جو ہے سیٹ اپ نہیں ہے, کوئی ویب سائٹ نہیں ہے. جب آپ کال کرو گے یہ کیا بھیجا, تو وہ کال آپ کو سوئچ آف ملے گا یا اس کو بلاک کر دیں گے اپنے سے. ہر روز میں آپ کو کہہ رہا ہوں ود آل مائی دس, آپ کو ہر روز ہزاروں سے زیادہ ایسے فراڈس کشمیر میں ہوتے ہیں. فیک سیلنگ ہوتی ہے یہاں پہ. جیسے آپ کو بتائیں گے کہ ہم تو پرٹیکولر ڈیفنس کمپنی سے یہاں پہ پوسٹڈ تھے, اب ٹرانسفر ہو گئی, اب دہلی چلے گئے. یہ بائک تھی ہمارے پاس, یہ کیمرہ تھا, یہ ہمیں بیچنا ہے, یہ بیچنا ہے. میڈیکل ایمرجنسی, بچے کا سرجری ہے, تو امپورٹنٹ ہے, بہت زبردست چیز ہے, آپ لے لیجیے. فراڈ ڈاکومنٹس, پراپر آپ ڈاکومنٹیشن دیکھیں گے. لیکن جب آپ پیسے ٹرانسفر اسٹارٹ کرنا کریں گے تو وہاں سے کوئی ریسپانس آنا بند ہو جائے گا. تو یہ ایک کامن سینس یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو کچھ پرچیز کرنا ہے, گو ٹو ای کامرس ویب سائٹ اینڈ بائی اٹ فرام دیئر. یا یہ دیکھیں پہلے کہ جن سے بائی کرے وہ ہے کون. سر یہ ای کامرس سائٹس کے پاس اس پر ہی آ رہا تھا ہمیں, آن لائن شاپنگ ہوتی ہے ہماری, جی, تو رجسٹرڈ بڑی ریپیوٹڈ کمپنیز ہیں جو کرتی ہیں. اب 2 چیزیں ہوتی ہیں اس میں, یا تو آپ آن لائن پیمنٹ کرتے ہیں, جی, یا کیش آن ڈیلیوری. جی. آپ کی طرف سے ایکسپورٹ اوپینین کیا ہے, واٹ شوڈ پیپل پریفر, آن لائن ڈیلیوری یا کیش آن لائن پیمنٹ یا کیش آن ڈیلیوری؟ دونوں سیف ہے. کیش آن ڈیلیوری میں تو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن آن لائن پیمنٹ میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے, ایز لانگ ایز آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو ٹرانزیکشن کریں وہ ایک آتھرائز ویب سائٹ کے ساتھ آپ کریں. ایز لانگ ایز آپ کی آتھرائز, سے فار ایگزامپل میں بنا نام لیے جتنی بھی میجر کمپنیز ہیں جو یہاں پہ ای کامرس کی جو ٹاپ گنس ہیں, جی جی جی, ان کا اگر آپ دیکھیں سیکورٹی سسٹم, تو وہاں پہ جو ہے AES الگورتھم یوز ہوتا ہے اور SSL یوز ہوتا ہے. ان کی پیمنٹس جو ہے یہ دے آر سیکیورڈ یوزنگ AES اینڈ SSL. AES اور SSL جو ہے ہماری اس ٹائم جو ٹاپ ناچ سیکورٹی الگورتھم سے یہ 2 ہیں. اور آلموسٹ سبھی جو ای کامرس میجر ویب سائٹس ہیں وہ جو ہے, اب مان لیجیے آپ کو کوئی ایک ایسی ویب سائٹ آ گئی جو میں نے خود کریٹ کری ہوئی ہے, وہاں پہ میں ٹرانزیکشن کروں گا تو وہ سیکور تو ہو نہیں سکتی. تو اگر آپ کی آتھرائزڈ یا جینون ای کامرس ویب سائٹس کے اوپر ٹرانزیکشنز کرتے تو کوئی ایشو نہیں ہے وہاں پہ. اچھا جی, لیکن آپ نے یہ بھی سمجھنا ہے کہ میں آتھرائزیشن یا ٹرانزیکشن جو کر رہا ہوں کن کے ساتھ کر رہا ہوں.
That's very important to understand. या क्या कोई Amazon या Flipkart के नाम पे कोई डुप्लीकेट वेबसाइट तो नहीं आ रही है, कोई फेक वेबसाइट तो नहीं आ रही है. तो ये देखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि तो उससे वहाँ से जो लिंक डिलीवरी कर दीजिए, आप प्रोडक्ट भी वहीं पर देख लेते हैं कि कहीं गलत चीज़ तो नहीं आई. अगर आप कंफर्टेबल है क्यों नहीं, अगर आप कंफर्टेबल है क्यों नहीं. जैसे वहाँ से लिंक आ गई कि ये अमेज़न की पेमेंट इस लिंक पे क्लिक करिए, नहीं, कभी नहीं करना है. अगर आपको अमेज़न की लिंक आ रही है, वहीं से कोई भेज रहा है कि इस लिंक पे जो है पेमेंट करिए, नहीं, यू डोंट डू दैट. आप गूगल में जाइए, वहाँ से अमेज़न को ओपन करिए, किसी की भेजी हुई लिंक पे नहीं करना है. वहाँ से जाइए, वहाँ से ओपन करिए और फिर उसके ऊपर ट्रांजेक्शन करें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट. लेकिन किसी की भेजी हुई लिंक, किसी की भेजी हुई SMS या क्लिक पे वैसे नहीं करना है, तो वो सिक्योरिटी नहीं है. फ़हीम साहब, ATM के बारे में आप क्या कहते हैं? हाउ इज़ योर ATM कार्ड सेफ? क्योंकि अब तो ATM कार्ड की क्लोनिंग भी होने लगी. नॉट ओनली ATM कार्ड की क्लोनिंग, आपकी सिम क्लोनिंग हो रही है, आपकी वॉइस क्लोनिंग हो रही है. क्लोनिंग में ऑलमोस्ट अब जो भी जैसे जितना AI एडवांस करेगा उतनी ये सब चीज़ें आनी है. जैसे मैं आपको सिंपल बताऊंगा कि सिम क्लोनिंग जो है, आपके सिम के अगेंस्ट मैं अपना एक नया सिम क्रिएट करूंगा, उसको ऑथेंटिकेट कराऊंगा सिम जो इशूइंग अथॉरिटी होगी उनसे, बाय सम हाउ परसुएडिंग देम कि ये मेरा सिम है, बंद हुआ था, मुझे प्रॉब्लम हो रही थी और मुझे ये क्लिक करके दी. अब अगर आपकी सिम क्लोनिंग हुई, दैट मीन्स आपके जितने भी OTPs आने थे आपके सिम के ऊपर, वो आपके फ़ोन पे नहीं आएंगे, मेरे फ़ोन पे आएंगे. अब तो वो ऑथराइजेशन वाला मसला ही नहीं रहा ना, OTP आपने दिया कि नहीं दिया, क्योंकि OTP आप तक पहुंचा ही नहीं. ये तो और ज़्यादा डेंजरस मामला है जी. बहुत ट्रेंडिंग अटैक है इस टाइम. तो आपके पास OTP पहुंचा ही नहीं, तो आपके जो मुझे तो OTP आया नहीं, तो ट्रांजेक्शन कैसे होगी? आपने तो कहा था OTP पर ट्रांजेक्शन होगी. अब आपने ये समझना है कि इस केस में भी आप ही लायबल हो. अच्छा. प्राइमरली रीज़न फॉर दैट भी कि मान लीजिए आपको एक पूरा दिन कोई कॉल नहीं आती, लेकिन नॉर्मली रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपके 50 कॉल्स आते होंगे, 20 SMS हो गए, लेकिन एक पर्टिकुलर डे कोई ना तो कॉल आ रहा है ना कोई SMS आ रहा है. ये अलर्ट है, दिस इज एन अलर्ट कि हो सकता है मेरा सिम क्लोन हुआ हो. अपने नंबर पे कॉल करवाइए, अगर कॉल जा रहा है आपको नहीं आ रहा है, सिम मेरे पास ही है लेकिन सिम आपके पास, हाँ, सिम आपके पास है, फ़ोन आपके पास, सब कुछ आपके पास है, लेकिन सिम क्लोन हुआ है, तो आपको कोई एक्टिविटी एक पूरा दिन नहीं मिल रही है, राइट. तो आपने जो है एक अलर्ट है, आप अपने फ़ोन पे कॉल करवाइए, अगर आपके पास कॉल जा रहा है लेकिन आपके पास नहीं आ रहा है, नो इट कि आपका सिम क्लोन हो चुका है. अच्छा. वॉइस क्लोनिंग हो रही है. सिंपल सा ये है कि आपको मेरे को मेरी फैमिली मेम्बर खुद कॉल कर रहे हैं, मेरे फादर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आवाज़ मेरे फादर की है, लेकिन मेरे फादर कॉल नहीं कर रहे हैं जी. एंड देन ही इज़ लाइक मैं इस टाइम बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ यहाँ पे, जल्दी से पैसे ट्रांसफ़र कर दो, मुझे इंपॉर्टेंट चाहिए. बहुत कॉमन हो रहा है आजकल. ATM क्लोनिंग है, आपके ATM के अगेंस्ट जो है ATM क्लोन किया जाता है, उससे जो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ से ट्रांजेक्शन होता है. तो ATM से ट्रांजेक्शन होती है उस पर? जी. इस टाइम जितनी भी क्लोनिंग बेस्ड जितने भी ये हैं अटैक्स हैं, दे आर वेरी, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ नहीं है. तो ATM में तो पासवर्ड भी है ना, उनको पासवर्ड का कैसे करेंगे? ये भी एक आपने समझना है कि जैसे से फॉर एग्जांपल आप जब ATM पे जाते हो, एक बिना ध्यान दिए कोई भी चीज़ जो है आप ATM डालते हो और आप अपना पिन जो है पंच करते हो जी, विदाउट नोइंग कि वो जो टैप है जिसके ऊपर आप पंच कर रहे हैं वो रियल है कि नहीं है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है वो इंस्ट्रूमेंट प्लांटेड है. ट्रू. वो इंस्ट्रूमेंट ही प्लांटेड है. रियल कीबोर्ड कीपैड जो वो उसके नीचे है, और ये जो है ये रिकॉर्ड करता है, जितनी भी आपने कीज प्रेस करी, स्टेप्स प्रेस की, ये वो रिकॉर्ड करता है जी. और वो रिकॉर्डेड डिवाइस जो है आपको आपके पिन हमारे रिवील करता है. इट्स अ वेरी कॉमन अटैक जो आजकल होता है. सर, वायरस के बारे में बताइए. वायरस तो पहले ह्यूमन बॉडीज में होता था जी, एनिमल्स में, लेकिन ये कंप्यूटर्स में वायरस जो आता है, व्हाट इज एक्चुअली दिस? ये आपके इक्विपमेंट को, आपके कंप्यूटर को, लैपटॉप को, डेस्कटॉप को, आपके मोबाइल को कम्प्लीटली रोक देता है. प्रोग्राम्स है सर मंजूर साहब, दीज आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू बी वेरी लाइक, इसको बहुत सिंपल बनाने के लिहाज से ऐसे प्रोग्राम्स जिनको बनाया गया है मैलिशियस एक्टिविटी के लिए, इनको कभी हम मैलवेयर भी कहते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर. इनको बनाया है इसीलिए गया है कि आपको नुकसान पहुंचा सके. बहुत सारे वेरिएशंस हैं, जैसे आपके वायरस, जैसे आपने खुद कहा, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज ट्रोजन्स. हमारे पास स्पैम्स, डिफरेंट टाइप्स के स्पैम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मैलवेयर. मेरे सिस्टम में कैसे आता है ये? किसी ने बनाया? या तो उसका जो मालवेयर बनाया या वायरस बनाया मेरे सिस्टम में कैसे आता है? देखिए सर, या तो किसी अटैचमेंट के साथ आ जाए, या तो हमने सुना है जनरली, लेट मी बी वेरी ओपन विथ यू, कि हमारे नौजवान लोग, काफ़ी सारे लोग ऑल ओवर वर्ल्ड
दे गो टू पोर्न साइट्स. हाँ, तो कहते हैं ये मैक्सिमम वहाँ से आता है. देखिए सर, ये तो या तो अटैचमेंट्स, मेल के अटैचमेंट के साथ आ जाएंगे. आपका जैसे आप व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, इनके साथ अटैचमेंट आ सकता है. अच्छा. आप किसी भी ऐसी वेबसाइट पे जाते हैं, आपने कोई भी क्लिक लिंक करा, आपने देखा कि 5-6 विंडोज अचानक से पॉप होना शुरू हो गई होते हैं जी. तो इन पे मैलवेयर लोडेड होता है जो ही आप जाते हैं. अच्छा, एक कॉमन जो मुझे यहाँ पे याद आया, एक कॉमन, जब भी हम किसी को ट्रेन करते हैं इन चीज़ों को रिलेटेड, वी टेल देम कि आपने क्लिक कभी नहीं करना है किसी भी लिंक पे. अगर आपको कोई भी लिंक भेज रहा है या किसी वेबसाइट पे, तो क्लिक नहीं करना है. उसी का एक एडवांस वेरिएशन है, वी कॉल इट कॉमनली ड्राइव बाय डाउनलोड. ड्राइव बाय डाउनलोड, ये जो ड्राइव बाय डाउनलोड का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपने खाली उस वेबसाइट को सर्व करना है, उस पर जाना है. आप कुछ क्लिक करें या ना करें, ये ऑटोमेटिकली खुद को डाउनलोड करेगा आपके सिस्टम में. तो उतना सोफिस्टिकेशन है आजकल के अटैक्स में कि बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है. जैसे कहीं ये तो नहीं कि जो कंपनीज बाद में एंटीवायरस बनाती हैं वही प्लांट करते हैं. एक थ्योरी ये भी है, देयर लॉट ऑफ थ्योरीज. तो एक थ्योरी ये भी चली है कि वायरसेस और एंटीवायरस जो है ये एक काउंटर ये होता है आपस में, एक कोलैबोरेशन. इसके लिए काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो ये बनाते होंगे. दे मस्ट बी कंप्यूटर जीनियस एक्चुअली. ट्रेन प्रोग्रामर्स. हाउ इज इट पॉसिबल कि कोई आदमी किसी का पासवर्ड ब्रेक कर सकता है? डिपेंड करता है कि पासवर्ड कितना अच्छा है. सबसे इजी अगर आप देखेंगे पासवर्ड क्रैकिंग का, एक तो हमारे पास टूल्स है, पासवर्ड क्रैकिंग टूल्स है जी. देखिए मतलब सब, जैसे मैं आपसे 5 मिनट बात करूं और मैं आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेना स्टार्ट करूं कि फैमिली में क्या है, कितने बच्चे हैं, क्या नाम है बच्चों के, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कब एडमिशन करा था उनका, राइट. बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे ली. अगर आप देखेंगे पर्टिकुलर मैं अपने रीजन की बात करूँगा, यहाँ पे पासवर्ड्स जो है अपने बच्चों के नाम पे, नेफ्यू नीसेस के नाम पे, कार नंबर, हाँ अपना फ़ोन नंबर, आपने आपका डेट ऑफ बर्थ, राइट. यहाँ पे जो पासवर्ड रखने का तरीका हमने बनाया वो बहुत ज़्यादा इजी है. इट्स गुड दैट कि आज हम आपको एनफोर्स करते हैं कि नहीं, आप हमें 6 डिजिट का पासवर्ड कम से कम रखना है या 8 डिजिट का. आपको जो है करेक्टर ज़रूरी रखने हैं, स्पेशल सिंबल ज़रूरी रखने हैं, कैपिटलाइज ज़रूरी रखने हैं. अदरवाइज़ यहाँ पे ट्रस्ट मी, लोग तो सीधे 1 2 3 4 पासवर्ड रखते. अब देखिए बहुत ज़्यादा जगहों पे वाईफाई का पासवर्ड पूछिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अच्छा, आप ये देखिए अल्फा न्यूमेरो इसमें ज़्यादा बेहतर रहेगा. बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा अल्फा सिक्योरिटी. न्यूमेरो, हाँ, जितना आप लीनियर इसको बनाएंगे, एक तरह का बनाएंगे, उतना ईजी है क्रैक करना. जितना इसको अल्फा न्यूमेरिक बनाएंगे, इसमें स्पेशल सिंबल्स होंगे, कैरेक्टराइज, कैपिटलाइज, नॉन कैपिटलाइज होंगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा. पहली बात. दूसरी बात, मेरे पास 10 अकाउंट्स हैं. मेरे ईमेल अकाउंट है, जीमेल पड़ा हुआ है, मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट और मेरा जो है ट्विटर है, लिंक्डइन है, सब में कॉमन पासवर्ड रखा हुआ है मैंने. ये तो बड़ी गलती है. दैट मीन्स जो मेरा एक पासवर्ड कहीं पे एक्सपोज हुआ, मेरे सभी जो है कंप्रोमाइज हो चुके हैं अकाउंट्स. ये एक बहुत ही गलत आदत है जो हमारी है. अच्छा, एक पासवर्ड 2 साल पहले रखा हुआ है, आज तक वही चला हुआ है. अच्छा, कभी चेंज नहीं करे. तो बेसिक प्रिकॉशंस लेनी है. पासवर्ड को फ्रीक्वेंटली चेंज करना है. हर डिफरेंट साइट्स के लिए डिफरेंट पासवर्ड्स रखने हैं. पासवर्ड की कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा रखनी है. 6 करेक्टर्स, 8 करेक्टर्स के पासवर्ड रखने हैं. उनको जो है मिक्स करके रखना है. बहुत ईजिली गेसेबल, गेस एंड डिटरमाइन करके एक अटैक है जहाँ पे मैं मल्टीपल गेस करता हूँ, ब्रूट फोर्स करता हूँ, मल्टीपल गेस करता हूँ और क्रैक करने की कोशिश करता हूँ. तो गेसेबल नहीं रखना है ये चीज़ जो आप बना रहे हो. सर मैंने सुना है जो हैकर्स होते हैं वो जब किसी के अकाउंट को, मान लीजिए उनको उसका पासवर्ड क्रैक करना है, वो पूरी डिक्शनरी उसमें डाल देते हैं. एक अटैक है, इट्स कॉमनली कॉल्ड एज डिक्शनरी अटैक. ये अटैक डिक्शनरी में कुछ तो फंस ही जाएगा. हाँ, इट्स कॉल्ड एज डिक्शनरी अटैक. डिक्शनरी अटैक जो है वो इसी तरह से काम किया जाता है कि जितने भी फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स हैं उनको ट्राई करते हैं ब्रूट फोर्स के थ्रू. ब्रूट फोर्स मतलब हर कोई चीज़ को ट्राई करेंगे, कॉम्बिनेशन, हर कोई कॉम्बिनेशन बनाएंगे और उसको ट्राई करेंगे. एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताऊंगा. हमारा एडम करके एक वन ऑफ द टॉप नॉच हैकर जो दुनिया ने देखा है, आई डोंट नो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, ही डाइड वेरी यंग, एट द एज ऑफ 29 ही डाइड. उन्हें न्यूयॉर्क टाइम्स को हैक किया. तो ही वाज आस्क्ड कि न्यूयॉर्क टाइम्स को कैसे हैक किया, बड़ी एजेंसी है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है. ही सेड कि इसका जो पासवर्ड था, इसका जो सीईओ था, जैसे हमारा आधार नंबर होता है वहाँ पे उनका SSID होता है, उसने अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है पासवर्ड रखा हुआ था. न्यूयॉर्क टाइम्स के चीफ ने. तो गेसेबल नहीं बनाए इसको, इजी ना बनाए इसको, कम्प्लेक्स बनाए इसको, फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहे डिफरेंट. अब कहते हैं सर इतना कहाँ याद रहेगा. ये हैकर्स होते हैं मतलब जी. हाँ, व्हाट्स एक्चुअली हैकिंग, जैसे कुछ और अब हैकिंग में रैंसमवेयर भी आजकल बहुत चल रहा है जी.
کہ کچھ بڑی آرگنائزیشنز کی سائٹ ہی ہیک کر دیتے ہیں. جی جی اور اس کے بعد تب تک نہیں چھوڑتے جب تک وہ ہیوی اماؤنٹ ان سے کر لیں کہ آپ کو ریلیز کر دیں گے تب تک. یہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہیک پورا آرگنائزیشن ہی کریں؟ پہلے آپ کے پوائنٹ پہ جیسے ہیکنگ آپ نے کہا، ہیکنگ کیا چیز ہے. جی ہیکنگ کو ہم نے کامنلی جو ہے ایک بری نظر سے دیکھنا اسٹارٹ کیا ہے. جی جو کہ وچ از ناٹ ٹرو، اٹس ویری ان ٹرو. اچھا. کیونکہ دیر سم تھنگ کالڈ ایتھیکل ہیکنگ. جیسے 3 طرح کے ہمارے پاس ہیکرس ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے وائٹ ہیٹ ہیکرس، ایک ہوتا ہے بلیک ہیٹ ہیکرس، ایک ہوتا ہے گرے ہیٹ ہیکرس. مطلب جیسے میں ہیکنگ کرتا ہوں تو میں منظور صاحب کے پاس آتا ہوں، منظور صاحب آپ کا جو دوردرشن ہے میں اس کو ہیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کیوں کر رہا ہوں کوشش؟ میں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اس میں کمزوری کیا ہے، آپ کے سسٹم میں ولنریبلٹی کیا ہے، لوپ ہول کیا ہے. وہ جب میں آپ کو ہیک کروں گا تو آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کی یہ ولنریبلٹی ہے، یہ کمزوری ہے، اس کو فکس کیجیے. تو یہ ایک اچھی ہیکنگ ہے. جی. تو دس از واٹ وی کال ایز ایتھیکل ہیکنگ. دس از ود دا پرمیشن. لیکن یہاں پہ آپ کا پرمیشن ضروری ہے. جی. دوسرا ویریشن ہے کہ میں یہی کام کرتا ہوں، آپ کو مدد کرنے کے لیے ہی ہیک کر رہا ہوں، لیکن اجازت نہیں لی آپ سے. دس از گرے ہیکنگ. یہ اوفینس ہے، اٹس اے کرمنل اوفینس. ٹرو. اگر گرے ہیکنگ کو یہ کہتا ہے انٹینشن ٹھیک ہے لیکن پرمیشن نہیں ہے، گرے ہیکنگ ہے، پنشیبل بائی. تھرڈ از اے بلیک ہیٹ ہیکنگ، جہاں پہ انٹینشن جو ہے میلیشس ہے. یعنی کہ میں نے جو ہے ان کو کریک کرنا ہے، ان کے سسٹم کو کریک کرنا ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ رینسم ویئر کرنا ہے. رینسم ویئر مطلب کہ مجھے کائنڈ آف وہ پیسہ وصولنا ہے. ٹرو. تو آپ جو ہے کسی بھی کمپنی کا، کسی بھی آرگنائزیشن کا پورا ڈیٹا لے کے اس کو انکرپٹ میں ایسے بتاؤں گا کہ جیسے اس کو ایک ڈبے میں بند کیا، اینڈ آپ یو آر دا اونلی پرسن جو اس ڈبے کو اوپن کر سکتا ہے. نہیں، اگر ان کو اس کا پاسورڈ ہی پتا چلا، دے چینج اٹ، ختم بات سارا. وہی اس میں سمجھا رہا ہوں کہ انکرپشن کیا میں کہوں گا کہ اس کو ایسے بند کیا ہوا، خالی میں اس کو کھول سکتا ہوں. ٹرو. اور یہ انفارمیشن آپ کے لیے بہت وائٹل ہے، رائٹ. تو یہ انفارمیشن واپس لینے کے لیے یو آر ریڈی ٹو پے اینی اماؤنٹ جو میں ڈیمانڈ کروں. اس کو رینسم ویئر بولیں گے. ہاں ایگزیکٹلی. جو میں آپ کو ڈیمانڈ کروں گا کہ آپ کو اگر آپ کا انفارمیشن ڈیٹا واپس چاہیے ہوگا تو آپ نے جو ہے اتنا پیسہ میرے ساتھ یہ جو ہے ٹرانسفر کرنا ہے. سر کچھ جاننا چاہیں گے سائبر بریچ کے بارے میں، آئیڈینٹی تھیفٹ کے بارے میں. یہ آئیڈینٹی تھیفٹ کیسے ہوتا ہے؟ آئیڈینٹی تھیفٹ آپ نے یہ بیسکلی سمجھنا ہے. اچھا بائی دا وے، آئیڈینٹی تھیفٹ ریلیٹڈ کیسز جتنے کشمیر میں آج کل ہو رہے ہیں نا، وہاں کہیں اور نہیں ہو رہے ہیں. اچھا. جی. تو بیسکلی میں پریٹینڈ کرتا ہوں، اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہوں منظور صاحب بن کے. تو آپ کی کریڈینشیل لے کے، آپ کی بیسک انفارمیشن لے کے، آپ کو فیک اکاؤنٹ کھول کے سوشل میڈیا پہ آپ کا اکاؤنٹ یوز کر کے میں خود کو پریزنٹ کرتا ہوں باقیوں کے سامنے کہ میں منظور صاحب ہوں. جی. اب میں نے منظور صاحب نے کال کری یہاں کے پروڈیوسر کو کہ میں دہلی میں ہوں، ایمرجنسی ہے، 10,000 ٹرانسفر کرو. رائٹ. منظور صاحب کے اکاؤنٹ سے میسج آ رہی ہے، منظور صاحب از اے فرینڈ، ڈیئر فرینڈ. اور مجھے بڑا یہ ہوا کہ بڑی پرابلم ہے اس ٹائم. بنا دیکھے، بنا سوچے 10,000 بھیج دیتا. جی. اچھا منظور صاحب، وہ میں 10,000 کب ٹرانسفر کیے تھے آپ نے؟ میں نے تو کبھی بولا ہی نہیں. دس از بیسک آئیڈینٹی تھیفٹ. آپ روز دیکھیں گے فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر لوگ میسج ڈالتے ہیں کہ میرے نام کا کسی نے کوئی پروفائل بنایا ہے، پیسے مانگ رہے ہیں، پلیز ٹرانسفر نہ کریں. جی جی جی. دس از اے بیسک، ویری بیسک کیس آف آئیڈینٹی تھیفٹ. اور یہ بھی تبھی پاسبل ہے جب آپ اپنی بہت زیادہ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں جو ہے ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے اوپر. جی. اپنے بہت زیادہ فوٹوگراف، جیسے میرے پاس آپ کے 10 فوٹوگرافس ہیں تو میں ایزلی ایک اچھا اکاؤنٹ کریٹ کر سکتا ہوں. مجھے یہ بھی پتا آپ کا جاب پروفائل کیا ہے، تو اس کے کچھ ریلیٹڈ ایونٹس یوٹیوب سے آپ کے 2-3 ویڈیو اٹھا کے وہ بھی ڈال دیے اس پیج پہ. تو ایک اوتھینٹسٹی کی شکل دے دی اس کو. جی جی. اس کو دوسرے لوگوں کے لیے اوتھینٹک بنا دیا. جی. تو جو آگے والا دیکھے گا بندہ وہ کہ ہاں یہ تو منظور صاحب ہی ہے نا، چلو ان کو چاہیے پیسے تو ان کو میں دے سکتا ہوں. اور روز اکثر آپ دیکھیں گے جیسے کہ جو باسز ہیں ان کے پروفائلز کریٹ کرتے ہیں اور ان کے نام پہ جو ہے اپنے جونیئرس کو میسیج جاتی ہے. ویسے بھی جونیئر ڈرا ہوا ہوتا ہے، باس سے پیسے مانگے تو ایز اے فیور تو مجھے دینے ہی دینے ہیں. تو بہت زیادہ ایسے کیسز وہ فراڈس ہو رہے ہیں اس ٹائم پہ. یہ ہو گیا یہ جو کسی کا اکاؤنٹ فیک آئیڈینٹی تھیفٹ. تو یہ جو میں آپ سے پوچھ رہا تھا سائبر بریچ کے بارے میں، واٹ از دیٹ؟ سائبر بریچ ایک بہت جنرک ٹرم ہے. جنرک ٹرم اس طرح سے کسی بھی طرح کا جہاں پہ آپ ڈیفینس کو بریچ کرے، کسی بھی طرح سے اگر آپ پینیٹریٹ کر پائے سسٹم میں، ان کو پینیٹریشن یوزولی بولتے ہیں. کسی بھی طرح کی پینیٹریشن جو ہے اٹس اے سائبر بریچ. یعنی دیر از اے سسٹم ان پلیس وچ از دیئر ٹو ڈیٹیکٹ، جو اس کو روکنے کے لیے بیٹھا ہے لیکن نہیں روک پاتا ہے اور سسٹم جو ہے ہیک ہوتا ہے، دین وی کوالیفائی اٹ ایز اے سائبر بریچ. سر فائر وال کا کانسیپٹ کیا ہے؟ فائر وال تو اسی لیے بنتے ہیں نا آج کی سائٹ پہ کوئی اٹیک. ہمارے ملٹیپل ڈیفینس لیولز ہوتے ہیں. جی. جیسے فائر والز از اے لیول،
इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स, दीज आर लेवल्स, ये मल्टीपल डिफेंस सिस्टम्स इन प्लेस होते हैं जी। ठीक है। इनका काम ये होता है कि अब ये थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा कि इनके कुछ सिग्नेचर बेस्ड एल्गोरिथम्स होते हैं। इनको जैसे मान लीजिए आपने वहाँ पे एक खड़ा किया एक बंदे को और उसको आपने बताया कि इस तरह के अगर कोई बंदा आता है उनको अलाउ नहीं करना है। मसलन बैंक्स के पास हज़ारों लोगों के, लाखों लोगों के अकाउंट्स हैं। अब उनके अकाउंट्स को अपने सिस्टम पे सेव करने के लिए वो कुछ फायरवॉल्स तो रखेंगे ना आप? जी मैं प्रोटेक्शन। जी मैं वही बता रहा हूँ ना। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ पड़ी हुई है और हमें उसको सेव गार्ड करना है। मान लीजिए बैंक के अकाउंट होल्डर्स की डिटेल है। जी जी। अब आपने मंजूर साहब ने क्या किया, वहाँ पे 2 लोगों को लगा के रखा कि जो भी वहाँ से आ जाएगा, अगर इस टाइप का बंदा था कोई भी, उसको रोकना, उसको नहीं अलाउ करना है। ये ऐसे पैकेट्स हैं, ऐसे अटैक्स हैं जो हमने ऑलरेडी पहचान चुके हैं कि ये अटैक हो सकते हैं। तो फायरवॉल को हमने यही समझाया हुआ कि अगर इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन या पैकेट आ जाए, इसको अलाउ नहीं करना है। दैट्स व्हाट अ फायरवॉल इज, ट्रू, राइट। लेकिन अगर ये ऑलटुगेदर कोई नया अटैक आ जाए जिसके बारे में इस फायरवॉल को खुद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इनको हम कॉमनली बोलते हैं 0 डे अटैक्स। ये ऐसे अटैक्स होते हैं जिनके बारे में खुद हमारा सिस्टम अपडेटेड नहीं होता है। तो ऐसे अटैक्स जो ब्रीच कर सकते हैं आपके फायरवॉल्स को, जिनके बारे में फायरवॉल्स को खुद नहीं पता कि ये अटैक है कि ये नॉर्मल ट्रैफिक है। हमारे पास 2 तरह के पैकेट्स होते हैं, एक तो नॉर्मल ट्रैफिक होता है, एक मैलिशियस पैकेट होता है। तो मैलिशियस पैकेट पे हमने ट्रेन किया होता है ऑलरेडी अपने फायरवॉल्स को। लेकिन जो ये नॉर्मल पैकेट्स होते हैं, एक्चुअली ये मैसेज पैकेट ही जाते हैं, ये पैकेट्स में जाता है। ये पैकेट जी जी जी। तो हमें नॉर्मल ट्रैफिक अलाउ भी करना है। तो फायरवॉल अगर सब कुछ रोकेगा तो काम नहीं चलेगा। तो नॉर्मल को अलाउ भी करना है। तो समटाइम्स एक अटैक है, एक मैलिशियस पैकेट डिसगाइज करके अपने आप को नॉर्मल प्रेजेंट करके सिस्टम में एंटर होता है। करेक्ट। तो दिस इज वेयर साइबर ब्रीच हैपेंस। इन जगहों पे ब्रीच होते हैं। तो उस तरह से वो फिर बचाते हैं सिस्टम। उसके अगेंस्ट जैसे मैंने कहा मल्टीपल लेवल्स होते हैं हमारे। फिर हमारे इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स भी होते हैं, उनका भी यही काम होता है। सर सेल फोन से क्या खतरे हो सकते हैं? क्या कैन वन बी ब्लैकमेल थ्रू सेल फोन या सेल फोन से? क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोग कहते हैं कि साहब एक कॉल आ गई, उसने मेरे साथ खामखा की गुफ्तगू शुरू कर दी, लेकिन मैं अंदर से सुन रहा था कुछ टाइपिंग की आवाज़ें आ रही थी, देखिए जैसे कोई कीबोर्ड प्रेस कर रहा था। जी देखिए सर, सबसे बेसिक चीज़ है कि जो ही सबसे जो मुझे कंसर्न एक पॉइंट लगा ना कि जैसे सिंड्रोम कॉमनली कॉल्ड एज नॉट माई किड सिंड्रोम। नॉट माई किड सिंड्रोम क्या होता है कि आप मान लीजिए कहीं पे कुछ गलत एक्टिविटीज़ हो रही है, कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो हर कोई पेरेंट इज़ ऑफ द ओपिनियन कि ठीक है ना, सब ने गलती की, मेरा बच्चा नहीं कर सकता, राइट। कुछ गड़बड़ हुआ कहीं पे, कुछ एक खुदा ना खासा कोई गलत इवेंट हुआ, तो मेरा बच्चा नहीं करेगा, ये मेरा बच्चा इज टू गुड, राइट। इट्स कॉल्ड एज नॉट माई किड सिंड्रोम। यही चीज़ जो है ये हमारे अंदर है, ये नॉट माई किड सिंड्रोम। हम सबको यही लगता है कहीं ना कहीं ठीक है, अटैक से ये सब होता होगा, मेरे साथ नहीं होगा। हम सब इसको मान के चले हुए हैं कि मेरे पास, मैं तो फ़ोन चला, मुझे कौन जानता है, मुझे कौन अटैक करता है। आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी आपका यही है कि आप अवेयर खुद नहीं है। आप मान के चलें कि मुझे कोई कुछ नहीं छेड़ सकता, मुझे कोई अटैक नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है जिसको बोलते, ये सबसे बड़ा लूप होल है आपके अंदर। एज एन इंटरनेट यूज़र, जो ही आपके पास मोबाइल फ़ोन आ गया, जो ही आपने इसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करा, आप इक्वली वल्नरेबल है एज एनीवन एल्स। जैसे किसी और के ऊपर अटैक हो सकता है, वैसे ही आपके ऊपर भी होगा। अब मोबाइल फ़ोन आपके पास है, इसका यूजेज आपने डिसाइड करना है। इसको आपने कितना वल्नरेबल खुद को बनाना है, कितना जो है आप खुद को सेफ गार्ड करना है, वो आपकी यूजेज पे डिपेंडेंट है। देखिए, एक तो होता है कि इंटरनेट जो यूज़ करे जी, वो बाद में डिफरेंट साइट्स वगैरह पर उसको खतरा रहता है, या सोशल मीडिया जो यूज़ करे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ। किसी के पास कोई सा फ़ोन है, जी अब मैसेज तो उसने कोई इंटरनेट इसमें अलाउ नहीं किया है, लेकिन मैसेजिंग तो एक है उसके पास ऑप्शन, जी फ़ोन में आ जाता है। जी अब मैसेजिंग के बारे में आप क्या अपनी तरफ से एडवाइस करते हैं? व्हाट शुड पीपल डू? क्योंकि उसमें भी आता है ये लिंक। एक चीज़ है, इसको जैसे आपने बोला, इसको बोलते हैं स्मिशिंग। जैसे फिशिंग मैंने आपसे बात करी थी, कुछ और टाइप्स है। विशिंग है, विशिंग विद ए वी जी, स्मिशिंग विद एन SMSISHNG, स्मिशिंग जो है ये SMS के ऊपर होती है। एक ऐसा अटैक है जो एसेंशियली SMS को यूज़ करके किया जाता है। यहाँ पे भी जो है एंटाइस किया जाता है यूज़र को विद इंफॉर्मेशन, डराया जाता है, ल्योरिन किया जाता है, ग्रीड बनाई जाती है कि आप जो है हमारे इस इंफॉर्मेशन पे क्लिक करें, हमारे इस इंफॉर्मेशन पे कॉल करें, हमारे इस इन्फॉर्मेशन पे हमें कांटेक्ट करें। तो ऐसे कोई भी तरीके जहाँ पे इंटरनेट ना यूज़ करके SMS यूज़ किया जाएगा, तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं स्मिशिंग। इसका एक और वेरिएशन, इसको हम बोलते हैं विशिंग,
جو ویڈیوز کے اوپر ہم کریٹ کرتے ہیں. جی 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 کامن اٹیک ہے یہاں پہ جو ہے اس ٹائم کہ آپ کو واٹس ایپ پہ اوپر یا کسی بھی ویڈیو بیسڈ پلیٹ فارم کے اوپر کالز آتی ہیں, اور جو ہے وہ کال اٹینڈ کرتے ہو تو آپ امیجیٹلی ریئلائز کرتے ہو کہ جو آگے میرے ساتھ بات کر رہا ہے یہاں کوئی ایلیسٹ کانٹینٹ چل رہا ہے, کوئی پورنوگرافک کانٹینٹ چل رہا ہے, اور اسی کو یوز کرتے ہیں ہم بلیک میلنگ کے لیے. پھر فہیم صاحب ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے نہیں تو اور بھی بہت کچھ ہے جاننے کے لیے. آج کے اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ ناظرین کو اچھی جانکاری دے دیں ریگارڈنگ جو سیل فون خاص طور سے یوز کرتے ہیں. پیپل آر ایڈکٹ ٹو اٹ. شام کو گھر میں بیٹھے ہیں, 10 لوگ ہوں گے گھر میں بیٹھے ہوئے, سب اپنے اپنے فون پہ لگے ہوئے ہیں. سوشلائزنگ از آلموسٹ اوور ناؤ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ منظور صاحب فار انوائٹنگ می. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.